امید کبھی کبھی حوصلہ بھی دیتی ہے اور کبھی کبھی سست بھی کر دیتی ہے نا آپ کو کہ یہ تو ہونا ہی ہے. تو اس کے نتیجے میں بے فکری پیدا ہو تو یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے. نہ مجھے بے فکر کرنا چاہیے، نہ میرے سننے والے کو بے فکر ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کل سے یہ پروسیس شروع ہو جائیں، قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں. ابھی تو ظاہر نہیں ہوئے نا، مطلب ظاہر ہو گئے. سورج مغرب سے نکل آیا، وہ بلکہ آخری وقت شروع ہو گیا، زلزلہ بھی شروع ہو گیا. تو فرمایا کہ جو درخت تم کاٹ چکے ہو قلم کاری کے لیے، تم اپنا کام جاری رکھو. اسلام کا کی ورڈ جسٹس ہے. خدا خود سراپا عدل ہے. آپ نے جو بات کی ہے شروع میں وہ یہ ہے کہ بھئی تحریک کے نتیجے میں تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر متبادل کیا ہے، آپ نے کہا منتخب ہو کے ہیں. تو اب ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جو منتخب ہو کے آتے رہے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. لیکن اس میں خالد صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اس میں ترکی کے ماڈل کے بھی تو سامنے رکھیں. ایک تو 2016 میں جو کو ہوا اس کو عوام کی جو ہے قوت نے پلٹ دیا، اور دوسرا اگر احیائی تحریکوں کو، انقلابی تحریکوں کو اگر کوئی تھوڑی بہت کامیابی اس دنیا میں ملی ہے تو وہ بھی تو اسی سسٹم کے تحت ملی ہے نا. باقی جو اقامت دین کی جد و جہد ہو رہی ہے ان کو تو اتنی بھی کامیابی نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے. الیکشن پر بھی اگر آپ جاتے ہیں کہ بھئی آج قتال کی جگہ پہ لے کے الیکشن کو آئے ہیں نا، تو پہلے وہ تعداد تو فراہم کر لیں کہ جو جیتنے کے لیے لازم ہے. آپ نے اگر اس ملک کے اندر اسلام کے لیے کوئی جو ہے نا وہ کوئی بچایا ہے یا حاصل کیا ہے تو تحریک کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. تاکہ جس ملک کے چہرے کو گہنایا گیا تھا، جس ملک کے اوپر دہشت گردی کا جو ہے نا بیانیہ بنایا، پرسپشن جس کی یہ بن گئی تھی کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار. اب وہ تعریف کرنے پہ مجبور ہوئے. انہیں معلوم ہوا کہ دھمکی سے کام نہیں چلے گا، مکھن لگانے سے چلے گا. اور یہ دیکھیں بس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر جو داغ دبے لگ گئے تھے نا وہ مٹانے تھے. وہ ٹرمپ ہی مٹا سکتا تھا. پوری دنیا میں واہ واہ ہو گئی ہے پاکستان کی، اور ساری خرچہ امریکہ کا ہوا ہے، قربانی ایران نے دی ہے، اور جناب فائدہ دنیا میں سب سے بڑھ کر کہ آپ نے ایک جنگ کو جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا ہے. کیونکہ یہ جب اتنے بڑے فن خواہ امریکہ جیسے بدماش ہوں تو اس کے معاملے میں جا کے ٹانگ اڑانا اپنی عزت داؤ پہ لگانے والی بات ہوتی ہے. ہم تمام یہ جو جماعتوں کے بانی ہیں ان کی سب کی کتابیں پڑھاتے ہیں. صحیح. یہ بڑی فراخ دلی کی بات ہے. جو نہیں فراخ دلی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی کی بات ہے. جماعت ہم نے بنائی تو ہم نے کوئی، یعنی آپ اس بات کو دیکھیں، ہم نے ڈی سینٹرلائز نظام رکھا. کیوں رکھا؟ باقی باتوں کے اور بھی اس کے دلائل تھے. ایک یہ بھی تھا کہ جب بیس بڑا ہو جائے گا تو اس وقت امیر، جب آپ فائنل فیز میں جائیں تو امیر کی ضرورت آپ کو تب ہے. تب دعوت و تبلیغ کے لیے امیر کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو بہرحال. اور کل اگر کوئی اس طرح کی بھی بات ہوتی ہے، کوئی اطاعت کی بھی بات ہوتی ہے، تو کم از کم ہماری طرف سے انا نہیں نظر آئے گی آپ کو. اصولی بات کوئی ہو تو ہمارے اس حلقے کی طرف سے کسی میں انا نہیں نظر آئے گی. ماشاءاللہ. سر یہ اتحاد کی بات کسی طرف سے کیوں ہوتی ہے؟ آپ کر دیں. کس کی طرف؟ کس کی اتحاد کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا کسی طرف سے ہوتی ہے، تو آپ کی طرف سے انا نظر نہیں آئے گی. تو سر ایک فارمولا کیوں نہ یہاں بنا لیا جائے اور دے دیا اتحاد جائے. کی مطلب ہماری نہیں بنتی، یہ بات کرنا ہمارا بنتا نہیں ہے. صحیح. تو ویسے بندے کا کوئی سائز بھی ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے. سر نہیں، آپ کو جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ آپ کی نظر میں چلے. اچھا ہے، میں آپ کا شکر گزار. تقریباً 1 سال تو ہو گیا ہے کہ ٹرمپ بے حد جو ہے پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ تعریف اس کی شاطر کے جو ارادے ہیں اس سے پوشیدہ ہے. مطلب ایک حد سے زیادہ اتنی طرفداری کی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تعریف شروع ہوئی ہے آپ کے مئی کی جنگ جیتنے کے بعد، اس سے پہلے کوئی تعریف نہیں تھی. اگر وہ شاطرانہ چال بھی چل رہا ہے تو اس سے پہلے بھی تو مغرب کا یہی ایجنڈا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خالد صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اصل میں کچھ گتھیاں ایسی تھیں جو ہم سے نہیں سلجھ رہی. ہم نے بہت سارے اپنے ذہن میں گھوڑے دوڑائے اور وہ ناکام لوٹ کے آئے واپس. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. سر سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں میں، اور دراصل کچھ مختلف موضوعات پہ سوالات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جب آپ کے درس اور بیانات سنے تو ایک چیز کا ذکر آپ نے اکثر کیا کہ جو اس امت کی زندگی ہے وہ 1.5 دن کی ہے، اور
اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے. سر اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ کبھی کبھی ہندسوں کو قرآن نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ جب جنگ بدر کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ تم سے دگنے تھے، لیکن اگر گنے تو شاید وہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 1000 سال جو ہے یہ ایک مثال ہو اور اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے یہاں ایک دن بہت بڑا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات ٹھیک ہے آپ کی، اس طرح کی چیز ہے کہ نبی یعنی یہ اس طرح تو خیر یہ بھی نہیں ہے، بات اس طرح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے گا. تو اس کی عام طور پہ علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ اللہ کی واسطے تو قرآن میں بھی مختلف جو ہے نا دنوں کی مقداریں آئی ہیں. 50,000 سال کا دن بھی آیا ہے، 1000 سال کا دن بھی آیا ہے. تو انہوں نے پھر اسے 1000 سال کے دن پر قیاس کیا ہے کہ اللہ کا وہ دن جو 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس میں آدھے دن کی مہلت کا مطلب 500 سال ہوتے ہیں، تو 1500 سال بن گئے. اور اس کی تاریخی شہادت یہ ہے کہ جو جتنا کچھ بھی تاریخی طور پہ ہمیں معلوم ہے، ویسے تو ہسٹوریکل ایرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا بنتا ہے جی. لیکن اس کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ اس سے پہلے کی دی جاتی ہیں. تو وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو امت تھی وہ بھی 1000 سال رہی ہے، تو پھر سمود آ گئے تھے تو وہ پھر ان کے بھی 1000 سال ہیں. تو یعنی یہ ایک بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک رسول سے دوسرے رسول کا جو دورانیہ ہے وہ 1000 سال کا ہے. تو گویا وہ ایک دن 1000 سال کا ہوا. تو یہ اس کے حق میں ایک دلیل اضافی پیش کی جاتی ہے. باقی 50,000 سال کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جو چیزیں جیسے تورات کے علم الانصاب کے ماہرین نے جمع کی ہیں تو وہ تو ٹوٹل 8-10 ہزار سال بنتے ہیں، یعنی 10,000 سال سے زیادہ نہیں بنتے. تو وہ 50,000 سال والی بات تو اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی، تو 1000 سال ہی رہتے ہیں. اب آئیں اسلوب پہ. تو اسلوب میں یہ بات ہے کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ آدھے دن کی مہلت دے گا. تو اس میں اس چیز کی نفی تو نہیں ہے کہ 2 دن کی مہلت دے دے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کلام کے اندر اس چیز کی تو نفی نہیں ہے. تو وہ تو ایک ہماری یوں سمجھیے اس کی تشریح ہے، توجیہ ہے، یا جو اس کی تعبیر ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے، یا یہ کہ علماء کی سمجھ میں آئی ہے تو ہمیں وہ ٹھیک لگی ہے تو ہم نے اسے کہا جی یہ 1500 برس بنتے ہیں. تو اس سے کچھ اوپر بھی ہو جائیں تو وہ کوئی اس جو بات کہی گئی ہے، ویسے بھی اس میں امید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو وہ کوئی یعنی اس سے زیادہ ہو جائیں تو کوئی حدیث کے خلاف نہیں چلا جائے گا. صحیح. جی. اصل میں سر یہ بات یوں پوچھی میں نے آپ سے کہ پھر ہم اس جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اس بات کو لے کر تو ہم جو آخرت کی نشانیاں ہیں ان کو بہت قریب محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی بات کے حساب سے ابھی کچھ 100 سال اور زیادہ دور ہوں اس 1500 سال کے پیریڈ سے. دیکھیں یہ چیزیں جو مستقبل کی ہوتی ہیں یہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم یقینی اور حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایون قرآن مجید میں بھی بات آئی ہو تو وہ اس کے الفاظ نے ہم نے اس الفاظ تو بالکل ٹھیک ہیں، وہی ہیں، لیکن جو ہم نے پرسیو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. صحیح ہو گیا. بالکل. تو یعنی اس کا امکان ہے کہ اس سے بھی 100 سال آگے بڑھ جائے، 200 سال آگے بڑھ جائے، کیونکہ وہ اس کی بھی کچھ جو نشانیاں ہیں نا، مثلاً یہ کہ جب حضرت مہدی آ جائیں گے تو اس کے بعد 7 سال کے بعد تقریباً وہ جو حساب کتاب بنتا ہے تو دجال کا خروج ہے. پھر بتایا جاتا ہے اس کو کوئی 13 مہینے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے نا وہ نزول ہونا ہے. پھر 40 سال کا ایک دور آنا ہے. اس کے بعد پھر ایک زوال کا پیریڈ شروع ہونا ہے. پھر آخری وقت میں صرف برے لوگ ہی رہ جانے ہیں جن پر قیامت واقع ہونی ہے. تو یہ بھی اگر آپ ساڑھا جوڑیں تو 50 سال تو یہ بھی بن جاتے ہیں. تو اگر آپ ایگزیکٹ 1500 سال ہی کرنے ہیں آپ نے تو پھر تو بالکل آپ گویا اس سال میں داخل ہو گئے جب وہ حضرت مہدی کو آ جانا چاہیے، یا ان 3-4 سال ہی رہ جانے چاہیے. دیکھیں یہ ہو بھی سکتا ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا امکان رہے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر 1510 ہو جائیں یا 1550 ہو جائیں یا 1600 سال ہو جائیں تو یہ کوئی یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے خلاف نہیں جاتی بات. ہاں اس سے کم ہوتے نا تو پھر بھی نہیں جانی تھی، اس لیے کہ امید کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ آپ کی امید تھی کہ آدھے دن کی مہلت دے گا تو اس نے آدھے دن کی مہلت نہیں دی، تو یہ اس مفہوم کے خلاف تو نہیں گئی. جی. تو باقی آپ کی امید تھی آدھے دن کی مہلت دے گا، اس نے جو ہے نا پونے دن کی مہلت دے دی یا پورے دن کی مہلت دے دی، تو یہ اس کی نفی نہیں ہے آدھے دن کی مہلت کی امید رکھنے سے.
تو اس لیے وہ یعنی ہماری تعبیر کے خلاف ہو جائے گا جو ہم نے تعبیر اختیار کی ہے، لیکن خود حدیث کے مفہوم کے یعنی الفاظ کے خلاف نہیں ہوگا اگر زیادہ وقت بھی ہو جائے تو. درست. سر یہ بات مزید اس سے میں یوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس طرح ایک بات کرتے ہیں کہ اب ہم آخری دور میں داخل ہو گئے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہم آج کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک انتظار اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ امید کبھی کبھی حوصلہ بھی دیتی ہے اور کبھی کبھی سست بھی کر دیتی ہے نا آپ کو کہ یہ تو ہونا ہی ہے. دیکھیں یہ جو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں نا جی. یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھیں کہ زیادہ تیز ہوا چلتی تھی، لوگوں کو شک پڑ جاتا تھا کہ قیامت نہ آ گئی ہو. ٹھیک ہے، اب دجال کا ذکر آیا تو اپنے میں سے بعض لوگوں پر شک پڑ جاتا تھا یہ دجال نہ ہو، جیسے ابن سیاد کا واقعہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عمر تک کو شک تھا کہ یہ دجال نہ ہو. تو یہ چونکانے کے لیے، تیار رہنے کے لیے، ہر وقت جو ہے نا جیسے اٹینشن رہنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں، بیٹھ رہنے کے لیے نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور بے فکر ہونے کے لیے بھی نہیں آتی. اب اگر فرض کریں میں یہ کہوں کہ ابھی تو نہیں 500 سال باقی ہیں تو اس کے نتیجے میں بے فکری پیدا ہو تو یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے. نہ مجھے بے فکر کرنا چاہیے، نہ میرے سننے والے کو بے فکر ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کل سے یہ پروسیس شروع ہو جائے، اس کا دھڑکا بھی رہنا چاہیے. دوسری طرف اصل بات اور ہے جو کہنے کی ہے، یہ چیزیں ہیں تقدیر سے متعلق. آپ کی حکمت عملی جو بنتی ہے وہ تقدیر سے متعلق نہیں ہوتی، وہ تو صرف ویژن سے متعلق ہوتی ہے. یعنی آپ کو ظروف و احوال کا پتہ ہو، یہ ہم جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہاں پہنچے، آگے یہ ہوگا. حکمت عملی آپ نے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے بنانی ہوتی ہے. لہذا اس کو بھی حدیث میں کہا گیا کہ قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں. ابھی تو ظاہر نہیں ہوئے نا، مطلب ظاہر ہو گئے، سورج مغرب سے نکل آیا، وہ بلکہ آخری وقت شروع ہو گیا، زلزلہ بھی شروع ہو گیا. تو فرمایا کہ جو درخت تم کاٹ چکے ہو قلم کاری کے لیے، تم اپنا کام جاری رکھو. ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے جب کوئی بھی سوچنا ہے تو یہ سوچ کے تو نہیں کرنا نا کہ بھائی وہ مہدی آئیں گے تو میں کروں گا، میں نے تو آج عمل کرنا ہے. تو اگر وہ بات میں نے کر لی کہ میں منتظر ہو کے بیٹھ گیا، یا یہ کہ میں مطمئن ہو کے یا بالکل ہی بے فکر ہو کے یا وہ چیز پیدا ہو گئی، یہ مطلوب نہیں تھا وہ باتیں بتانے سے. ٹھیک ہے نا. تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے فارغ ہونا یہ غلط طرز عمل ہے، غلط سوچ ہے، فہم کی غلطی ہے. سر وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. سر یہ اب میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. ابھی ہم ایک آپ کا بیان سن رہے تھے تو آپ نے یوں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ دی گئی. تو یعنی آپ کیا یہ یوں ہی کہنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ایک اس کی تفسیر یہ بھی بنتی ہے کہ خزائن الارض سے انہوں نے مکمل طاقت اس بادشاہ سے مانگ لی تھی، اور ایک نبی کسی کافر نظام کے اندر وزارت نہیں لیتا. یہ آج کی جو توحید ہے وہ ہے. دیکھیں اپنے اپنے وقتوں کی بات ہوتی ہے. ایک وقت میں مشرک عورتیں نبیوں کی بیویاں رہی ہیں، اور ایک وقت آیا تو اہل ایمان پر بھی حرام کر دی گئی کہ کوئی مومن کسی مشرک عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. تو یہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. آج انسانی شعور جس لیول پر ہے اس لیول پر رہتے ہوئے یہ بات ہمیں بعید لگتی ہے کہ کوئی نبی کسی مشرک بادشاہ کا وزیر بن کے رہے. تو اس وقت یہ اس کو یوں سمجھے کہ گوارا کیا جا سکتا تھا. اس وقت انسانی تمدن اس سطح پہ تھا کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھی گئی. باقی یہ کہ مانگی کس سے تھی بادشاہی؟ تو غیر اللہ سے کیوں مانگی تھی پھر؟ مطلب آج تو یہ آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے اس طرح ریکویسٹ کریں کہ آپ میرے لیے یہ کرتے. عہدہ مانگنا بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. تو اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر، اور اس کا تعلق ہے اس خواب کے ساتھ. جی اس لیے کہ خواب دیکھا تھا اس نے، 7 گائیاں موٹی دیکھی تھیں اور 7 دبلی دیکھی تھیں اور 7 بالیاں ہری دیکھی تھیں اور 7 بالیاں خشک دیکھی تھیں. اب یہ خواب لے کے آیا ہے وہ بندہ، جب اس نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ اس کے بارے میں تعبیر بتائیں، تو انہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ تم 7 سال جو ہے نا کاشتکاری کرو گے، خوب جم کے کاشتکاری کرو گے، اور پھر ساتھ ایک مشورہ دے دیا کہ جو تم کاٹو
اسے تم نے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا ہے سوائے اتنے کے جتنا تم کھا لو گے. ٹھیک ہے. اب آپ وہ خالص اگر اپنا وہ طریقہ اختیار کریں نا جو ہم آج تفسیر میں اختیار کرتے ہیں, تو یہ تفسیر بھی رائے کر دی تھی انہوں نے خواب کے اندر, کیونکہ اس کا تو ذکر ہی نہیں تھا, جو یہ محفوظ رکھنے کے طریقے کا تو ذکر ہی نہیں تھا. خواب سے اگر کچھ اس کے متن سے برآمد ہو سکتا تھا, جو الفاظ تھے, تو ان سے تو یہ برآمد ہو سکتا تھا 7 سال ہوں گے جو ہے نا وہ خوشحالی کے, پھر 7 قحط سالی کے آ جائیں گے. تو یہ جو بیچ میں انہوں نے بات کہی تھی کہ جو کچھ تم اپنا کاٹو گے اناج, تو اسے سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تم نے بالیوں میں محفوظ رہنے دینا ہے سوائے اتنے کے کہ جو تم کھا جاؤ, اسے چھڑ کے کھا لو, باقی کو محفوظ رہنے دینا ہے. یہ اضافی بات کامن سینس کی بات تھی, یہ معقول بات تھی, یہ منقول نہیں تھی اس خواب کے اندر. ٹھیک ہو گیا, یہ بات سمجھ میں آئی. تو اس کا مطلب ہے یہ بات مصر والوں کو نہیں معلوم تھی, یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی. تو یہ جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کرتا ہوں, یعنی امانت دار ہوں, میں اس کے اندر کوئی چوری نہیں انہیں دوں گا, اور امین اور علیم, اس کا علم بھی رکھتا ہوں کہ اسے محفوظ رکھنا کیسے ہے. اب میں تو بہت اچھا یعنی امانت دار ہو سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے سنبھالنے کا علم نہیں ہے تو میں ضائع کر دوں گا. کھانے تو کسی کو نہیں دوں گا, لیکن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا اگر میں اسے صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکتا. تو وہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اندر بددیانتی بھی نہیں ہونے دوں گا اور میں اس کو خراب بھی نہیں ہونے دوں گا. تو اس سیاق و سباق میں بھی وہی بات جچتی ہے. باقی اب یہ آپ اگر اس سب کو دیکھیں تو رب کے الفاظ جو وہاں پہ بادشاہ کے لیے بار بار استعمال ہوئے سورہ یوسف کے اندر, اور وہ جو جس نے پہلا جو خواب پوچھا تھا تو اس کو بھی یہ کہا تھا کہ تم اپنے رب کو دوبارہ شراب پینے پہ پلانے پہ وہ ساقی کی ذمہ داری پہ واپس چلے جاؤ گے. تو جب ایسا ہوا تو میرا ذکر کرنا اس کے سامنے. تو وہاں پہ بھی آتا ہے کہ شیطان نے فانساہ ذکر رب, تو اس کو شیطان نے بلا دیا اپنے رب کے سامنے اس کا ذکر کرنے. تو رب کون ہوا؟ مالک تھا, وہ بادشاہ ہوا. تو اسی سے انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہی. اچھا, جب یہ بادشاہ تھا, کون سا؟ مصر والا یہ بادشاہ جو موجود تھا, اس کا ایک وزیر تھا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی ہے. اس کو کیا کہتے تھے؟ عزیز مصر. عزیز مصر, جی ٹھیک ہے. اور بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ رب. یہ سورہ یوسف سے ثابت بات میں آپ کے سامنے رکھنا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین ان کو وہ چوری کا الزام جو لگا اس میں وہ ان کے پاس رک گئے, اور بھائیوں نے درخواست کی ہے کہ ہمارے اس کی جگہ پہ ہمیں رکھ لو, ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور اسے جانے دو, ان لہو ابن شیخن کبیرن. تو کیا بات کہی ہے؟ یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن. صحیح. تو وہ رب کہتے نا, جو وہاں کا محاورہ تھا وہ نہیں کہا, عزیز کہا. تو عزیز کون تھا؟ وہ تو وزیر. ہاں, وہ وزیر تھا. تو یہ کم از کم سورہ یوسف کی داخلی شہادتیں یہ ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ وزارت خزانہ کے اوپر مامور تھے اور وہ یہی کام کر رہے تھے. کون سا؟ اب آپ اس میں ایک اور بات بھی آ گئی, وہ یہ بات آئی کہ بھائی کو روکنا ہے تو اتنا بڑا کام کرنا پڑا. اگر خود آل ہی نال ہوتے تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کہتے یہ واپس نہیں جائے گا. سر اصل میں اس کانسیپٹ سے کہ وہ وزارت لوگوں نے پھر یہ گنجائش نکال لی کہ کافر نظام میں آج کے دور میں جانا, اس کو مضبوط کرنا, وہاں نوکریاں کرنا وہ جائز ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جائز اور ناجائز, یہ بالکل علیحدہ بات ہے. ایک ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. بعض چیزیں شرعاً جائز ہوتی ہیں, آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں, وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. تو یہ جو اسی بات کو سمجھ. اچھا, بعض چیزوں کا تعلق اتمام حجت کے ساتھ ہوتا ہے, بعض کا تعلق شعور کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس دور کے تقاضے اور تھے, آج کے تقاضے اور ہیں. ایک تو اس وجہ سے آپ وہ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ باطل نظام کیا ہوتا ہے اور یہ کتنی بڑی بغاوت ہے اللہ کے مقابلے میں. اس کا حکم میں ایک ایسے آدمی کے اوپر کیسے لگا سکتا ہوں جس کو ابھی اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں محاسبہ جو ہے اس کے شعور کے مطابق بھی تو ہونا ہے نا. تو یہ ایک اتمام حجت کا بھی معاملہ ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے, یہی تو وہ فرق ہے جو لوگ ملوث نہیں رکھتے.
ہمارے جو وہ مصلحین کے جنہوں نے نظام کی تبدیلی کی باتیں کی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے نا وہ اگر آپ جنہوں نے تفصیل کے ساتھ تحریک بھی اٹھائی بلکہ وہ مولانا مودودی ہیں، تو انہوں نے ساتھ قانونی مسلمان اور حقیقی مسلمان کا فرق بھی واضح کیا یا نہیں کیا؟ جی اس کو لوگوں نے گول کر دیا. قانونی مسلمان بھی مسلمان ہے، اس کے وہ سارے قانونی حقوق انٹیکٹ ہیں جو کسی حقیقی مسلمان کے ہیں. وہ کافر نہیں ہے. تو جنہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی انہوں نے قانونی مسلمان کو کافر بنا دیا. جب اسے کافر بنا دیا تو جو جتنا یہ پورا نظام کو تو مودودی صاحب بھی طاغوتی کہتے ہیں، لیکن ساتھ اس چیز کو جوڑ کے دیکھیں گے تو ایک آدمی کو سمجھ نہیں ہے وہ اس کو سرو کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دے رہے ہیں. یہ وہی مودودی صاحب تھے نا جنہوں نے انگریز کی ملازمت کو حرام قرار دیا تھا. تو یہ پاکستان میں زندہ رہے نا تو کیوں نہیں حرام قرار دیا؟ یعنی پاکستان کی ملازمت کو، پاکستان میں سرکاری ملازمت کو انہوں نے حرام تو نہیں قرار دیا نا، ہندوستان میں حرام قرار دیا تھا نا جی انگریز کی ملازمت کو. جی جی 48 تک تو پاکستان کی میں بھی سرکاری ملازمین کے خلاف تھے مولانا مودودی. ہاں یہی کہہ رہا ہوں، پاکستان تو تھا ہی نہیں نا، وہ تو 47 میں بنا نا. اس سے پہلے تو وہ دعوت کا کام کر رہے تھے. متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان ادھر ہی تھا لیکن یہ متحدہ ہندوستان تھا. جب یہ متحدہ ہندوستان ہے تو مودودی صاحب اپنی تحریک اٹھا رہے ہیں نا، اور ان کی تحریک میں یہ چیز شامل ہے کہ انگریز کی نوکری جائز نہیں ہے. اس میں چھوٹ تھی، مطلب وہ ڈاکخانے کا کام ہے یا ریلوے کا کام، اس کی چھوٹ دیتے تھے، باقی یہ تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب پاکستان بن گیا تو یہ والی جو شرط تھی یہ ختم کر دی گئی. اب لوگ نوکریاں کرنا شروع ہو گئے. تو وہ مسلمان کہ جس پر اتمام حجت ہو گیا اور وہ مسلمان جس پر اتمام حجت نہیں ہوا، ان دونوں میں فرق ہے. اچھا مجھے کیا پتا آپ پر اتمام حجت ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یا آپ کو کیا پتا میرے اوپر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. تو اس کا حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. تو یہ میرے فتوے کا تو باعث ہے ہی نہیں کہ میں کسی کے اوپر فتویٰ لگاؤں کہ اس نے یہ نوکری کی ہے تو یہ حرام کا ارتکاب کیا ہے اور یہ کافر ہو گیا ہے اور واجب القتل ہو گیا ہے اور اب میں اس کی جو ہے نا وہ قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں. جی جی میں تو صرف آپ کی یوں رائے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں وہاں جا کے نوکری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں قانونی طور پہ جو بھی ہے پاکستان کے اندر آئینی طور پر یہ بات طے ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. پاکستان کے علاوہ یعنی امریکہ میں دوسری جگہوں پہ جانا؟ سر وہ بھی بات وہی ہوگی نا، ایمان کی بات ہوگی. آپ عام اگر رائے لیں گے تو عام رائے یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے، دین کے شاعر پر عمل کرنے کی اجازت ہے، تو وہاں پہ رہنا آپ کے لیے جائز ہے. یہ عام رائے ہوگی. جب آپ کو یہ فکر سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی کفر کی حکومت، جبکہ آپ کو ایک اسلامی حکومت میسر ہو جہاں پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ صرف اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس اسلامی جگہ کو چھوڑ کے یا مسلمانوں کی جگہ کو، فرینڈلی ایک ماحول کو چھوڑ کے آپ بالکل ایک کافرانہ ماحول میں جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے حکمت عملی کے اعتبار سے غلط ہے، آپ کے ایمان کے لیے غلط ہے، آپ کی اولاد کے لیے غلط ہے. تو یہ چیز ہوگی اس کے اندر، آپ اس کے اوپر وہ مفتی والا فتویٰ نہیں لگائیں گے. جی ٹھیک. مطلب اس چیز سے بچنا چاہیے. میں کسی کو یہ وہ نہیں کرتا کہ آپ جائیں باہر، لیکن میں ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس کو حلال و حرام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اس معاملے میں اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے. فقہی جو ہے معاملہ اور ہے، جبکہ یہ معاملہ ابھی ہمارے شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے ہمیں وہ سمجھانا ہے کسی کو کہ آپ کے دینی فرائض کیا ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق کیا ہے. جب تک اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی اس کے اوپر ہم ایک ایسا فتویٰ لگا دیں کہ جو اس کی سمجھی سے ماورا ہے، تو یہ ہم زیادتی کریں گے دین کے ساتھ بھی. اس کے ساتھ تو کریں گے، سو کریں گے، دین کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. دیکھیں یہ چھوٹا سا فتویٰ نہیں ہوتا، اس سے بہت بڑے نتیجے نکلتے ہیں. اس کی بیوی کے لیے کیا حکم لگائیں گے آپ؟ اب وہ اس کے نکاح میں رہی یا نہیں رہی، تو اب آپ سوچتے چلے جائیں نا کہ کدھر سے کدھر جائے گی بات. بالکل. تو یہ کٹے نہیں کھولنے چاہیے. جی سر، میرا جو سوال کرنے کا مقصد تھا وہ بھی حد نہیں تھا. میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. وہ آپ نے اس کو بتایا، کیونکہ سر میں یہ ایک بات سوچتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ مجھے آپ کے سوال پہ اعتراض نہیں ہے، صرف سر اصل میں تکرار ہو رہی ہے تو ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ سر جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. سر وہ لگتا ہے کہ اس پروسیس کو ہمارے ہی لوگوں نے وہاں جا کے سلو کر دیا. اگر وہ وہاں نہ پہنچے ہوتے تو وہ تہذیب جلدی خودکشی کر چکی ہوتی.
وہ ایک اچھی مشینری، اچھا خاندان مل گیا. دیکھیں میری بات سنیں، ایک بات کو سمجھ لیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں کنسپچول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ اقبال نے یہ باتیں ہمارے تصورات کو واضح کرنے کے لیے کی. یہ فتویٰ نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. جی. اسے فتوے کے طور پر لیں بھی نہ. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ ہم نہ جاتے تو شاید وہ جلدی ہو جاتا. تو پھر سوال بہت بڑا یہ ہے سوچنے کے طور پر کہ یہ جو سراسر باطل تھا اور طاغوت تھا اور کفر تھا اور اس کی کوئی اس میں خیر نہیں تھا، تو اس کو اللہ نے ہونے کیوں دیا؟ تقدیر میں اس میں دیکھیں، تقدیر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں. جو ہمیں شر بھی لگ رہا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے. تو پھر یہ ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ اس میں خیر کا پہلو کیا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ نہیں، یہ سراپا شر نہیں ہے، یہ تہذیب سراپا شر نہیں ہے. اور جس اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو اسی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر آف ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کی جو انر کور ہے وہ عین قرآنی ہے. تو ہم ایک بات کیوں لیتے ہیں، دوسری بات کیوں نہیں لیتے؟ مطلب کہ اس میں ابھی بھی امامت کی خصوصیات موجود ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہی ہمیں بتاتا ہے. نہیں، میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام، جو اس کا انر کور ہے، وہ جو اقبال کی بات کر رہے ہیں ہم، تو وہ کیا ہے کہ اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جو قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اپنے موقف کی بنیاد اس چیز پر نہ رکھو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو علم کی ایک سورس تو ہم وحی کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 حواس خمسہ ہیں، اس علم بالمعقول جسے ہم کہیں گے. یہ 2 سورسز ہیں. اس کے علاوہ توہمات پر، سپرسٹیشنز پر اپنے علم کا بنیاد نہ رکھو. یہ قرآن کا موقف ہے. تو ویسٹرن سویلائزیشن کا یہ پہلا اصول ہے. ٹھیک ہے. صرف اس میں کمی کیا رہے گی؟ انہوں نے وحی کو بھی فارغ کر دیا کہ اس کو بھی نہیں مانتے، بس حواس خمسہ تک محدود رہیں گے. تو بہرحال یہ تو قرآن کا بھی ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ علم کی بنیاد پر آپ کا موقف ہونا چاہیے. ان کی علم کی سورسز انہوں نے کم کر لی، وہ ایک غلطی ہے اس کے اندر آ گئی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات جو اہم ترین ہے وہ ہے جسٹس. اسلام کا کی ورڈ جسٹس ہے. خدا خود سراپا عدل ہے. باقی تو اس کی صفات آئی ہیں نا جو وہ صفت کے وزن پر ہیں، غفور ہے، رحیم ہے، یہ سب صفاتی جو ہے نا وہ اوزان ہیں، ان کے اوپر آتے ہیں. لیکن جب عدل کی بات آتی ہے تو مصدر آتا ہے، صفت نہیں آتی. والعدل، وہ خالص عدل ہے. اور قائمم بالقسط ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائمم بالقسط. وہ اس انصاف پر کھڑا ہے. اس نے سارے رسول بھیجے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے، انصاف پر لوگ قائم ہو جائیں. امت بنائی، اب رسول ختم ہو گئے، ختم نبوت کے بعد نبی نہیں آنا. اس کے بعد امت ہے جس نے نبوت کا کام جو ہے، رسالت کا کام، اس کو انجام دینا ہے. تو اس امت کا جو مشن یا کیا مشن سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی وہ کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تم اللہ کے گواہ بن جاؤ، بلکہ اللہ کی گواہی دینے والے بن جاؤ خود. وہ کیسے دو گے؟ انصاف کو قائم کر کے. تو گویا اگر آپ انصاف کے پر کھڑے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں، آپ انصاف پر نہیں کھڑے تو آپ اللہ کے لیے نہیں کھڑے. یہ چیز ہے اسلام، اصل یہ ہے. تو ہمارے معاشروں میں تو انصاف اٹھ گیا تھا نا، خود مسلمان حکومتوں کے دوران اٹھ گیا تھا. بالکل. ہمارے عروج کے زمانے میں انصاف کی بات ختم ہو گئی تھی، بلکہ یہ کانسیپٹ ہی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا تھا. اسے ریوائیو کس نے کیا دنیا میں؟ اہل مغرب نے. تو وہ اس کا فیس ضرور جو ہے نا اس کے اندر خرابی ہے، لیکن اس کی جو انر کور ہے اس میں یہ 2 چیزیں وہ ہیں جو قرآنی ہیں. تو اب وہ ایک علم کی بنیاد، اس میں پھر بھی ایک کمی رہ گئی. لیکن یہ جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے یا اس کی خواہش، ایک شدید خواہش، یہ ویسٹ میں پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ آج بھی دیکھیں نا، ظلم ہوا فلسطین میں، خبریں نکلی، تو اتنا ہمارے اندر جو ہے نا ریئیکشن نہیں پیدا ہوا جتنا وہاں پہ پیدا ہوا. تو یہ وہ چیز ہے، یعنی کہتے ہیں نا ہم اسلام دین فطرت ہے، تو ہم اسے کہیں اور ہی لے جاتے ہیں. انسان کی فطرت میں یہ چیزیں گدی ہوئی ہیں. علم کی حقیقت
ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ امن کی خواہش. اب دیکھیں پاکستان کا کتنا بھدا چہرہ تھا دنیا میں, بالکل ٹھیک ہے نا. آپ نے امن کی ایک ایفرٹ کی ہے تو سارا پرسپشن بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ کہ امن دنیا کو اچھا لگتا ہے, تو فطرت تو امن ہوئی نا پھر. بالکل. اس سے آپ ویلیو کا اندازہ لگائیں عدل کا. تو مسلمان اپنی ایک اہم قدر کو بھول بیٹھا تھا, وہ کس نے یاد دلائی؟ یہ ہم آج جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں, اگر مغرب میں یہ فرانس کا انقلاب نہ آیا ہوتا اور روس میں چینجز نہ آئی ہوتی, ہمارے اندر جو ہے نا یہ خواہش نہ پیدا ہوتی کہ ہمارے بھی کوئی نظام ہے. یہ ہمیں کریڈٹ مغرب کو دینا پڑے گا کہ ان سے ہمیں خیال آیا کہ ہمارے پاس بھی کوئی نظام ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے روایتی حلقوں میں تو ابھی بھی وہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی کہ عدل ہونا چاہیے. بالکل. یہ خواہش نے اگر جنم لیا ہے, آپ یہ بات دیکھیں ان جو ہے نا لوگوں میں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے مغربی تہذیب حاصل کی, تعلیم حاصل کی ہے, یہ اسکولوں میں پڑھے ہیں, کالجوں میں پڑھے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, انہی کے اندر عدل کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اسلام کا یہ احیائی تصور قبول کیا ہے. روایتی حلقوں کے لیے تو یہ غیر اہم چیزیں, فالتو چیزیں, فضول چیزیں, کس کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, ٹھیک ہے, نفل پڑھو, تسبیح کرو, یہ کرو, بس جنت میں جاؤ. تو یہ ویسٹ کی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ اگر پہلے ہی ختم ہو جاتا, وہ بات آپ کا یہ تھا, تو یہ جو اس نے ہمیں یہ سبق دینا تھا نا, یہ ادھورا رہ جاتا. صحیح. تو اللہ نے یہ نو انسانی ہے نا ساری سب, ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے اعتبار سے کافر مسلمان کی دشمنی ہے, وہ رب ہے, وہ تو سارا الخلق و عیال اللہ, اس کا کنبہ ہے. تو اس نے ایک کے ذریعے سے دوسرے کو سبق سکھایا ہے, بھولا ہوا سبق جو ہم بھول گئے تھے. اور ویسے ان تک یہ پہنچا بھی جو ہے نا یہ ہمارے ذریعے سے تھا. اسپین میں جب مسلمان گئے, یونیورسٹیاں بنائیں, تو یہ سارا یہ کانسیپٹ ان میں آئے, تبھی وہ اپنے ڈارک ایج سے نکلے تھے. پھر ہم بھول گئے تو ہم نے ان سے اب جا کے ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. اگر ان کا عسکری تسلط نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ سیکھتے. ریئیکشن وہ تھا, سوچا, تو پھر ہمیں بھی خیال آیا کہ ہماری توحید کیا کہتی ہے. صحیح. سر تیسرے سوال. اب اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں نا کہ اتمام حجت کی کتنی ہے. جب تک انسان سیکھ نہ جائے, جب تک اسے سمجھ نہ آئے, جب تک اس کو ذہن سے قائل نہ ہو جائے اس چیز کا, اس کا آپ اسے مکلف کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں سر تیسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں میں. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی آپ سے, تو کافی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی تھی کہ ایک پاکستان یا کسی بھی اس جگہ خطے کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تحریک کی طاقت سے نظام کو تبدیل کیا جائے, بجائے اس کے کہ انتخابات یا کسی اور طریقے کو اس مین کو کام کے لیے اپنا کے. تو سر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو بھی تحریکوں کا حال ہوا ہے, جیسے بنگلہ دیش میں ایک ریولوشن آیا, لیکن وہ پوری پاور تو نہیں لے سکے, نظام وہیں کا وہیں کھڑا تھا. اسی طرح ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی مصر میں, بلکہ شاید 2-3 دفعہ کی گئی, وہ بری طرح کچھ لی گئی. اور بھی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. یعنی کہ فرانسیسی انقلاب تو آ گیا, لیکن اس کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بدتر ایک چیز قائم ہو گئی. تو سر پھر کیا مستقبل ہے کہ, یا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک کی زور سے نظام تبدیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ سر جیسے ایک آلٹرنیٹ آپشن تو یہ ہے کہ آپ منتخب ہوں اور منتخب ہو کے جو شق ہیں ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے جائیں. تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں, خاص طور پہ مصر کی مثال دی ہے, تو الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئے تھے مرسی؟ سر میں جو پہلی تحریک تھی ان کی, اس کے بعد تو کچل بھی اتنا گئے نا, یعنی ان کے سارے چیدہ لوگوں کو. الجزائر میں الیکشن کے ذریعے سے 86% ووٹیں لے کے تو اسلامک فرنٹ جیت نہیں گیا تھا. جی ٹھیک ہے, ہمارا ملک. سوال یہی ہے نا کہ پھر وہ نہیں, سوال یہ ہے کہ تحریک کی بجائے الیکشن کیوں معتبر نہیں ہے تبدیلی کے طور پر؟ سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ تو دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے شروع میں, وہ یہ ہے کہ بھئی تحریک کے نتیجے میں تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر متبادل کیا ہے, آپ نے کہا منتخب ہو کے ہیں. تو اب ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جو منتخب ہو کے آتے رہے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ بالکل
ٹھیک ہے, پہلے اس پوائنٹ کو تو کلیئر کر لیں نا. بالکل. تو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی مرسی کی, پھر یہ کہ الجزائر کی رکھی. اب میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چھوڑیں اسلام کو. ایک ایجنڈا لے کے نواز شریف آئے تھے, ایک ایجنڈا لے کے عمران خان آئے تھے, دونوں منتخب ہوئے. نواز شریف کو تو 2 تہائی اکثریت بھی ملی, کیا وہ اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کر سکے؟ نہیں. اور کک آؤٹ کیے گئے. بالکل سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جی جی. تو اس کا مطلب ہے منتخب لوگ اتنے صاحب اختیار نہیں ہوتے یا با اختیار نہیں ہوتے کہ جو ان کے دل میں ہے وہ کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں مختلف دنیا کی, اور اپنے ملک کی بھی دے دی ہے. وہ جو آپ نے علامہ اقبال کی بات کی تھی, تو علامہ اقبال اس پورے نظام انتخاب کو کیا کہتے ہیں, مطلب دیکھیں نا اس نظام انتخاب کے بارے میں بھی تو ان کی کوئی انالیسز ہے جی. وہ اسے بیان کیسے کرتے ہیں. یعنی اس انتخاب کے نظام کو کہتے ہیں, اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز, فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. پورا تصور اقبال کا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے لابیاں ہوتی ہیں جو رائے عامہ بناتی ہیں. یہ عام آدمی رائے عامہ خود نہیں بنا سکتا, رائے عامہ بنانے والے بہت سٹرانگ لابیز ہوتی ہیں. ان لابیز کے کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کو آپ کے حق میں رائے عامہ ہموار کرتے ہیں تو آپ جیتتے ہیں, اس کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. تو جب وہ رائے بناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی ایجنڈا اور ہوتا ہے, تب آپ کے حق میں رائے بنا رہے ہیں, تو آپ نے وہ ایجنڈا تب تک فلفل کرتے رہتے ہیں, آپ چلتے رہتے ہیں. نہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی تحریک اور کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی لندن پلان بن جاتا ہے, کوئی کینیڈا پلان بنا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, پھر آپ نہیں چل سکتے. کوئی تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے, آپ نہیں چل سکتے, آپ کو چلنے دیا ہی نہیں. یہ فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. بالکل. ٹھیک ہو گیا. اب گلوبل ولیج میں آپ رہتے ہیں, یہ اقبال کے دور کی بات تھی. اب آپ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, تو اب جو شاطر ہے وہ انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا ہے. اب دنیا میں کسی جگہ پہ بھی شاطر کی مرضی کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. یہ دنیا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. تو انتخاب والی بات کو تو آپ ذہن سے نکال دیں. سر یہاں میں اگر ایک بات آپ اجازت دیں. سر ہم نے مثال لی نواز شریف کی یا عمران خان کی, تو سر یہ دراصل منتخب تو ویسے بھی نہیں ہوئے نا, یہ تو ایک ماحول بنا کے. آلٹرنیٹ یہ ہے کہ گراس روٹ سے اس شعور کو پھیلا کر دراصل لوگوں کا ووٹ لیا جائے. تو وہ تو ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسا ماڈل ہے نہیں کہ جس کو ہم کمپیئر کر سکیں. اس سے جب تک وہ آپ کو واضح اکثریت حاصل ہونے کی امید نہ ہو جائے تب تک کیا کریں گے؟ الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ لیں گے حصہ. لیں گے نا؟ لیں گے. ہاں. تو الیکشن میں حصہ لیں گے تو الیکشن کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے مطابق لیں گے یا اپنے اصولوں کے مطابق لیں گے؟ دونوں چیزیں ہیں, ڈائنامکس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا. اس تو طرح پھر نہیں. اگر دونوں ٹکرا جائیں تو کس کو اہمیت دیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں وقت اور حالات کے حساب سے فیصلہ کر لیں گے نا. تو جب آپ کر لیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو رفتہ جس انقلاب کے لیے آپ نے تیار ہونا تھا اس کی بجائے آپ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اپنے آپ کو اس میں ڈال لیں گے. تو جب آپ کی کامیابی کا نمبر آئے گا 50 سال کے بعد فرض کریں, تو تب تک آپ خیر سے باشعور شہری بن چکے ہوں گے, پروڈکٹیو شہری بن چکے ہوں گے. لیکن اس میں خالد صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اس میں ترکی کے ماڈل کے بھی تو سامنے رکھیں. ایک تو 2016 میں جو کو ہوا اس کو عوام کی جو ہے قوت نے پلٹ دیا, اور دوسرا اگر احیائی تحریکوں کو, انقلابی تحریکوں کو اگر کوئی تھوڑی بہت کامیابی اس دنیا میں ملی ہے تو وہ بھی تو اسی سسٹم کے تحت ملی ہے نا. باقی جو اقامت دین کی جد و جہد ہو رہی ہے ان کو تو اتنی بھی کامیابی نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کے ذریعے سے طیب اردگان صاحب بن گئے صدر, بعد میں پتہ نہیں صدر بنے, اب کیا بنے گئے, صدر پہلے کیا وزیر اعظم تھے, پہلے وزیر اعظم, کئی چیزیں بنے ہیں, میئر بنے تھے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم نہیں وہ جو سب سے بلند آئینی عہدہ ہے نا اس تک وہ پہنچے, لیکن اس کا پہلے نام جو شاید وزیر اعظم تھا بعد میں صدر بنے, یہ سب کچھ ہوا, وہاں تک پہنچ گئے. تبدیلی کیا لے کے آئے؟ کوئی آئین میں تبدیلی ہوئی ہو؟ وہ پہلے بھی سیکولر تھا, آج بھی سیکولر آئین ہے.
لیکن اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے. اور بس ٹھیک ہے, وہ آپ کے خیال میں پیش قدمی ہے. مطلب پہلے والوں کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا تھا, طیب اردگان صاحب تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئینی سطح پہ وہی آئین آج بھی ہے جو طیب اردگان صاحب کے آنے سے پہلے تھا, صرف وہ وزیر اعظم کی جگہ پہ صدر نام بدل گیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, کیا ان کے خلاف کو کی اٹمپٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. وہ ووٹ کی پرچی نے وہ کو کی اٹمپٹ ناکام بنائی, یا لوگوں نے سڑکوں پہ آ کے ناکام بنائی؟ رائے عامہ نے بنائی. رائے عامہ نے مطلب مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر کے بنائی, یا سڑک کے اوپر ٹینک کے آگے لیٹ کے بنائی؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ ووٹ کی پرچی بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹینک کے نیچے لیٹنا بھی ہو سکتا ہے. تو اسی کو نام تحریک ہے. تو جو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا, اس طریقہ کار کے دو طریقے ہیں, ووٹ کی پرچی, اور اگر اس ووٹ کی پرچی کو روندا جائے تو پھر سڑک کے اوپر آ کے لیٹنا. یہ لیٹنے کا عمل مصر میں بھی ہوا, ناکام ہو گیا. یہ ترکی میں بھی ہوا, کامیاب ہو گیا. تو اس کا مطلب اس کے کوئی پری ریکویزٹس ہیں, جہاں پورے کیے جائیں وہاں کامیاب ہوتا ہے, جہاں نہ پورے کیے جائیں وہاں ناکام ہوتے ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا جو تبدیلی ہے اس میں کوئی استحکام نہیں ہے جب تک آپ کے ساتھ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. بالکل. یہ مصر اور ترکی کی مثالوں سے یہ بات ثابت ہے. اگر آپ کے پیچھے اسٹریٹ پاور نہیں ہے, تحریک کی طاقت نہیں ہے, تو محض یہ جو پرچی ہے یہ آپ کے اقتدار میں رہنے کا صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی پارٹی ہے وہ محض جمہوری پارٹی نہیں ہے, وہ ایک ریولوشنری پارٹی بھی ہے. وہ رائے عامہ ہی ہموار کرنی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں صرف ووٹ دینا مقصود ہو, وہ ذہن سازی بھی ہے جس کے نتیجے میں جان دینی بھی جو پیش نظر ہو. صحیح. یہ وہ چیز ہے. اور وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں الیکشن کو آپ رکھیں گے کس جگہ پہ؟ جو آپ نے اجتہاد کرنا ہے نا, کسی پہ قیاس کر کے کرنا ہے نا. سیرت سنت کے کسی بات کے پر قیاس کر کے آپ نے اجتہاد کرنا ہے. آپ نے بھینس کو جو ہے نا وہ حلال کیا, تو گائے پہ رکھ کے حلال کیا نا, کہ گائے حلال ہے تو بھینس گائے جیسی ہے, تو لہذا بھینس بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. اب سیرت میں جو ہم جب دیکھتے ہیں تبدیلی کا طریقہ کار, تو ایک نظریہ ہے توحید کا, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے نا, صرف اس کے ابلاغ کے پہلو پہ ہو سکتا ہے, طریقوں میں ہو سکتا ہے, لیکن بنیاد وہی توحید رہے گا. ٹھیک ہو گیا, اتفاق ہو گیا. دعوت وہاں ہے تو دعوت یہاں بھی ہوگی. وہ دعوت کے طریقے مختلف ہوں گے لیکن دعوت اسی توحید کی ہوگی. دعوت, تبلیغ, یہ سارا پروپیگیشن کہہ لیں, ٹھیک ہے, اپنے نظریے کو پھیلانا کہہ لیں. یہ ایک چیز ہوگی. نظریہ پھیلانے کے نتیجے میں ریزسٹنس آتی ہے, تشدد بھی ہوتا ہے, پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے, گالی گلوچ بھی ہوتی ہے, یہ سارا کچھ ہے. اس پہ کیا کیا؟ صبر کیا. آج بھی صبر کرنا ہوگا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے تربیت, کہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, کوئی دار ارکم ہوگا, کچھ ہوگا, تو آج اسی کی طرح کے تربیتی ادارے ہوں گے, قرآن سے جوڑیں گے, عربی سکھائیں گے, مختلف مراحل سے گزاریں گے. تربیت کا مطلب اسلحے کی تربیت نہیں ہے بلکہ نظریاتی تربیت ہے, تو وہ آج بھی ہوگی. یہ کام مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آج بھی کریں گے. اب اس کے بعد ایک فیز آتا ہے جو مدینے میں آتا ہے, اور وہ تھا قتال کا فیز, آرمڈ کانفلکٹ کا دور. اس کی ہم نیگیشن کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آج تبدیلی نہیں آ سکتی. تو پیچھے رہ گیا کیا؟ الیکشن یا یہ جو تحریک والی بات کر رہے ہیں, یہ دو پیچھے رہ گئے. یہ دونوں ڈیموکریٹک پروسیس ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ڈیموکریٹک پروسیس. اب آ جائیں اس پہ, ان کا نمبر کب آتا ہے؟ یعنی جیسے وہاں پہ قتال کے لیے جب تک ایک معتدل تعداد آپ کے پاس نہیں ہوگی, آپ تشدد کے بدلے میں صبر کریں گے. سفارا مقابلے میں تب ہوں گے جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بظاہر احوال آپ کو لگتا ہے کہ آپ مقابلہ جیت جائیں گے. تو الیکشن پر بھی اگر آپ جاتے ہیں کہ بھئی آج قتال کی جگہ پہ لے کے الیکشن کو آئے ہیں نا, جی, تو پہلے وہ تعداد تو فراہم کر لیں کہ جو جیتنے کے لیے لازم ہے. اس الیکشن کو غلط جگہ پہ پلیس نہ کریں کہ ادھر آپ نے منہ سے دعوت کا لفظ نکالا ہے, ساتھ آپ کے ایک بندہ ہے, ساتھ آپ نے جا کے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے اور زمانہ ضبط کروا کے آپ نے کہا جی میں نے وہ کر لیا ہے, انقلاب لے آیا ہوں. یہ غلطی تو نہ کریں, اس مغالطے سے تو نکلیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, وہ میں مانتا ہوں اجتہاد ہے, میں ہمارا ہو سکتا ہے مفتی ہوں, وہ مصیب ہوں جو الیکشن میں گئے ہیں,
لیکن یہ کہ اس کو اس میں مغالطے میں تو نہ پڑے نا کہ اس کے پروسیس کا نمبر کب آتا ہے. جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس سے دعوت کے عمل کا آغاز ہو. اس کا مطلب آپ الیکشن میں تبدیلی کے لیے نہیں گئے ہیں, دعوت کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو دعوت کا آلہ الیکشن تو نہیں ہے. دعوت کا آلہ جو ہے نا, وہ ذریعہ جو ہے وہ تو قرآن ہے. آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے. الیکشن میں جا کے جس طرح کی دعوت ہوتی ہے وہ تو دوسرے کی شلوار اتارنے کا کام ہے. کرتے کیا ہیں الیکشن میں جا کے آپ کہ یہ دفعہ 62 پہ پورا نہیں اترتا, یہ 63 پہ پورا نہیں اترتا, یہ چور ہے, یہ خائن ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فلانا ہے, یہ کیا کام ہے؟ سر اس میں یہ تھا بات کہ اب نہیں, مجھے الیکشن کی ساری تقریریں بتائیں نا کیا ہوتے ہیں. کوئی دعوت کا کام ہوتا ہے, یہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غلط ٹائم میں الیکشن پہ گئے ہیں. آپ کو یعنی دیکھیں الیکشن کا نمبر کب آتا ہے. جب آپ نے اتنی بیس بنا لی کہ اس کے نتیجے میں بظاہر احوال آپ کا جیتنا آپ کو یقینی نظر آ رہا ہے. یہ سیرت میں یہ نمبر کب آتا ہے؟ جب آپ قتال میں جاتے ہیں. یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ یہ قتال کا مرحلہ ہے. اس کے متبادل ہے الیکشن کہ آپ آج آپ نے جنگ نہیں لڑنی, الیکشن میں جانا ہے. تو کم از کم بیس تو بنا لیں نا, دعوت سے, تبلیغ سے, تربیت سے بیس بنائیں کہ آپ آئیں ایک ہی دفعہ جیت جائیں. سر جب یہ بیس بن جائے آپ الیکشن میں جائیں, بالکل ٹھیک بات ہے. میں اس کی نفی نہیں کروں گا, صرف میں اس قیاس کی حمایت نہیں کروں گا. مطلب میرے اس سے نقطہ نظر کا اختلاف ہے. اس اختلاف کا میرا حق ہے, آپ بھی مجھے وہ حق دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کم از کم مغالطے میں نہ میں رہوں نہ آپ رہیں کہ یہ جو الیکشن پروسیس ہے یہ دعوت کا متبادل نہیں ہے, یہ قتال کا متبادل ہے. تو قتال کا مرحلہ تو یہ سرٹن دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد, لیول کی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد آتا ہے. اتنی کر لیں پہلے, اتنی رائے عامہ ہموار کر لیں پہلے, اتنی پبلک اپنے ساتھ ملا لیں کہ یہ لگے کہ جناب آپ ایک ہی اللہ میں جیت جائیں گے. سر اس پہ صرف میں ایک بات یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن قتال کا متبادل ہے. سر اب ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں حاکمیت اعلیٰ لفظوں میں تو خدا کی تسلیم کر لی گئی ہے, وہاں ہم ہیں. اور یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن دعوت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس 2 سیٹیں بھی آ گئی تو آپ اس حلقے کو تو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. پھر اس سیٹوں کے ساتھ کچھ فنڈ بھی آ گیا جو ترقیاتی فنڈ ہوگا, تو مزید لوگوں کو دل نرم بھی کیے جا سکتے ہیں. تو یعنی یہ کلی طور پہ قتال کا متبادل تو نہیں ہوا, کیونکہ اب یہ سینیریو چینج ہو گیا ہمارا کہ ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی خدا کی حاکمیت کو لفظوں میں تو تسلیم کر چکے ہیں اور کافی حد تک اس پہ عمل پیرا بھی ہیں, اور وہ بظاہر جنگ کرنے بھی نہیں آ رہے, بلکہ قتال کے لیے تو پھر شاید ہمیں انڈیا سے مقابلہ کرنے والی بات کرنی پڑے گی کہ جب وہاں پہ اس طرح کا مقابلہ ہوگا تو لڑائی ہوگی. تو ابھی تو ہم مستقل اس جگہ پر ہیں جہاں پہ مدینہ میں ایک ریاست بنانے کے لیے 2 لوگ پہنچے ہیں اور سرداروں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو سردار ہیں یہ ہماری بات آگے پہنچا دیں, اور وہ سردار وہ 2 MP ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی قتال کا متبادل تو نہیں ہوگا. نہیں, نہ آپ اس نظام کو سمجھ سکیں نہ آپ اسلام کو سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. میں بات جہاں سے شروع کی تھی کہ انتخاب حقیقت میں کیا ہے, شاطر کا کھیل ہے جس کو آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تبدیلی کا ذریعہ ہے. یہ شاطر کا ایک کھیل ہے. دوسری بات کیا ہے, اسلام کیا ہے, وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور جو ضابطۂ حیات یہاں آپ کے ملک میں نافذ ہے وہ فقہی بات ہے کہ یہاں پہ وہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, وہ اسے اس ریاست کو مسلمانوں کی ریاست بناتا ہے, اسے ایک اسلامی ریاست نہیں بناتا. یہ مغالطہ, جیسے پہلے مغالطے کا ذکر کر رہے تھے, یہ مغالطہ اعلیٰ ترین جو ہے نا ہمارے بہت یعنی خواص میں بھی موجود ہے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں اسلامی ریاست ہے. یہ اسلامی ریاست نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی ریاست ہے, اور اس کے وہ سارے حقوق ہیں جو کسی مسلمان ریاست کے اندر کسی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں, وہ حقوق اسے ملیں گے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس ریاست کے اندر ایک طبقہ ہے جو حاکم ہے, ٹھیک ہے, جو مفادات کو سمیٹتا ہے, اور ایک طبقہ ہے جو محرومی کا شکار ہے.
اور جس کے ہاتھ میں یہ الیکشن اور یہ وہ جو ہے نا صرف وہ جیسے پریشر کوکر کے اوپر وہ نہیں ہوتی وہ جو پریشر ریلیز کرنے والی وہ ویٹ رکھ دیتے ہیں, یہ اس درجے میں اس کا کام ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں کہ ہم تبدیلی لے آئیں. اور ایک عرصے کے بعد کچھ ہینڈسم لوگ بھی کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ 5-10 سال لوگوں کے جو نا جوش جذبے سے نکل جائیں. تبدیلی کوئی نہیں آنی ہوتی, یہ فوجی گملوں میں اگے ہوئے لوگوں سے تبدیلی نہیں آیا کرتی. وہی ویٹ ہوتا ہے وہ جو اوپر رکھ کے پریشر ریلیز کیا جاتا ہے. یہ نعرے شاروں سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ اندر کا بوجھ ہلکا ہو گیا. تو یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے میں تبدیلی آئے گی تو کن کن کے مفادات پہ ضرب پڑے گی یا پیٹ پہ لات پڑے گی, یوں کہہ لیں چلیں. تو میرے بھائی ایک بات ذرا سوچیں, آپ نے کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا ہو یا کہیں بھی آپ جائیں دیکھیں, ایک آدمی کو آپ نماز کی بات کریں, وہ پڑھے یا نہ پڑھے آپ کی عزت ضرور کرے گا کہ آپ نے اچھی بات کی ہے. ٹھیک ہے, وقت کی صلاح ذالک, قرآن کی بات کریں, یہ ساری باتیں وہ آپ کے وہ مخالفت نہیں کرے گا بلکہ آپ کو عزت سے رخصت کرے گا. اگر فرض کریں وہ بینکار ہے, آپ اس کے سامنے سود کی بات کریں, آپ اس کی آنکھوں میں وحشت اترتی نظر آئے گی آپ کو, بالکل وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر وہ جاگیردار ہے, آپ صرف اتنی بات کہیں کہ حضرت عمر کی 3 طلاقیں ہمیں بہت پسند ہیں, لیکن اگر آپ صرف یہ بات کہہ دیں کہ حضرت عمر نے یہ اجماع کرایا تھا, پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ مسلمانوں نے جو علاقے بزور شمشیر فتح کیے ہیں ان کی زمینیں اجتماعی ملکیت ہوں گی, کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوں گی, ان پہ عشر نہیں ہوگا, ان پہ خراج ہوگا. سمجھ آئی؟ بالکل. تو یہ اسلام کسی جاگیردار کو قبول نہیں ہوگا. آپ یہ بات جا کے کریں کسی زرگر بازار میں جویلری جہاں بکتی ہے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جب دیتے ہو تو کہتے ہو سونا ہے اور جب لیتے ہو تو کہتے ہو نہیں اس میں 2.5% کاٹ ہوگی کہ وہ سونا نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ اسلام انہیں قبول نہیں ہوگا کہ لینے اور دینے کے بانٹ ایک ہو جائیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسی پہ لے جائیں کہ جو اس ملک کی GDP کا مکھن کھاتا ہے تو وہ نماز بلکہ حفظ قرآن کے لیے بھی تیار ہوگا, بچے کو بھی حفظ کرا دے گا. یہ بات وہ نہیں گوارا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے وہ بات مان جائیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. باقی ہمارے ملک کو اب 80 سال ہو گئے, سیکھنے کے لیے بہت ہیں. یہ ول کہ یہاں پہ اسلامی نظام آئے 47 میں زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ 47 میں زیادہ تھی. ٹھیک ہے. الیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو دین کے نام پر زیادہ ووٹ 60s میں 70s میں پڑتے تھے یا آج زیادہ پڑتے ہیں؟ 60s میں. تو اس کا مطلب ڈکلائن ہوا ہے, کوئی ہم نے اس پروسیس میں جا کے کوئی حاصل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, یہ تو ثبوت ہے. اور دوسری طرف جو ہم نے حاصل گین کیا اسلام کے لیے اس ملک میں, تحریکیں چلا کے حاصل کیا, سب سے بڑا کارنامہ ہم قرار دیتے ہیں قرارداد مقاصد کو, وہ جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. جی. تو اس وقت اسمبلی میں ہمارے کتنے ممبر تھے؟ کوئی نہیں. 46 کے الیکشن میں تو جماعت اسلامی نے حصہ ہی نہیں لیا تھا. تو وہ کیا دباؤ کدھر سے, حالانکہ وہ اسمبلی بھی وہ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. جب وہ پاس ہوا تھا نا تو اسمبلی کے فلور پہ ایک بندے نے تقریر کی تھی کہ آج ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو کیوں قبول کیا تھا؟ پبلک پریشر پہ قبول کیا تھا. وہ پبلک پریشر کس نے مینٹین کیا تھا؟ لوگوں نے, عوام نے. مطلب کوئی جماعت بھی تو پیچھے تھی نا جس نے وہ ساری تحریک چلائی تھی. جی ٹھیک ہے. تو گین اس تحریک کے نتیجے میں ہوا, نہ کہ آپ کی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کے نتیجے میں. دوسرا جو بڑا گین اس ملک میں بہت مشکل جسے آج بھی دنیا ہضم نہیں کر رہی, وہ پہلی بات بھی ہضم نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری بات بھی نہیں ہضم ہو رہی تھی اور نہیں ہو رہی ہے, وہ ہے ایک اپنے میں سے ایک کمیونٹی کو کافر کرا دینا, اسٹیٹ لیول پہ کافر کرا دینا. آج تک بڑے بڑے دانشور اس کے, ہمارے اسلامی دانشور بھی مخالف ہیں اس بات کے, لیکن وہ اس پہ قانون بن گیا. اور کس نے بنایا؟ بھٹو صاحب نے بنایا. اور بھٹو صاحب کے بارے میں مشہور کیا تھا؟ سب سے بڑا بے دین. تو کس پر بنیاد پہ بنایا؟ پبلک پریشر. اس معاملے میں تمام دینی جماعتیں متحد بھی ہو گئی. ایک اور بات بھی سامنے آئی, الیکشن کے نتیجے میں دینی جماعتیں میں پھوٹ پڑتی ہے, میرا ممبر تیرا ممبر, اور تحریک کے معاملے میں دینی جماعتیں ایک بھی ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے. تحریک پاکستان کے وقت بھی آپ نے دیکھا, اور یہ جو تحریک تھی یہ جو ہے نا تحفظ ختم نبوت کی, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اگر اس ملک کے اندر اسلام کے لیے کوئی جو ہے نا وہ کوئی بچایا ہے یا حاصل کیا ہے تو تحریک کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. صحیح. اور الیکشن میں دن بدن ہماری پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی ہے, اور اصل میں یہ الیکشن کی ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان نے بندوق اٹھائی ہے. ہم نہیں سمجھ رہے نا, لیکن جو بندوق جس نے اٹھائی ہے, کیوں کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آئے گی. اب اس کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ تبدیلی کا صحیح طریقہ کیا ہے, تو وہ بندوق والوں کی طرف چلا گیا. اور آج بھی جو بڑی تعداد زیادہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, زیادہ پرجوش ہوتا ہے انقلاب کے لیے, وہ بہت جلد اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ فضول کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ اصل کام جو ہے نا وہ بندوق اٹھانے کا ہے. وہ تحریک سے نکل کے ادھر نکل جاتے ہیں. ٹھیک سر, ایک اور سوال ہے جو بڑا کافی عرصے تک ہمارے ذہن میں رہا کہ آپ سے جب بھی ملاقات ہوگی پوچھیں گے. سر یہ عالمی حالات اور پاکستان سے متعلق ہے. سر ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے کوئی ایک, تو ہم یا تو اس کے بہت ہمدرد ہو جاتے ہیں, یا ایک وہ نکلتا ہے جو لا تعلق ہو جاتا ہے, یا یہ کہ بہت مخالف ہو جاتے ہیں. اب سر جب ہم اس ملک کو دیکھتے ہیں, کسی بھی ایک ملک کو, تو کچھ اس کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے, کچھ اس کا آج کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں, کچھ ایک خوف یا امید اس سے ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو کیا کرے گا. تو سر ہمارا ری ایکشن ایسے کسی حال میں اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے کہ جس کو ہم اپنا لیں اور ہم ملکوں پہ رکھیں؟ خالص اصولی بات تو یہ ہے کہ پھر اس وقت جو بھی امت مسلمہ کی حالت ہے, تو سچی بات یہ ہے کہ اصول پہ تو ایک بھی نہیں کھڑا ہے. بالکل. کیا کوئی بھی ملک ہو, اصول پہ کوئی بھی نہیں کھڑا, سب اپنے نیشنلزم پر کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو جس بنیاد پہ امت بنی تھی وہ بنیاد تو موجود ہی نہیں ہے, تو اصول کدھر ہے؟ تو پھر سب سے لا تعلق ہو جائیں تو یہ تو کوئی مطلب وہ ایک خیر خائی والی بات تو نہیں ہے. مسلمان قوم نہ صحیح, لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا تو ہمیں مسلمان سمجھ کے ٹریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو پہلے یہ ایک اصولی موقف کی بات نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. اصولی موقف کا نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ گویا آپ ہوں دنیا میں یا نہ ہوں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. ایک طرح کی رہبانیت اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو مرضی ہو, سعودی عرب کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ, میرا کیا لینا دینا, اس کا پھر وہ نتیجہ نکلے گا. خالص اصول پسند بنیں گے تو یہ مطلب ہے. تو یہ تو بہت ہی جو ہے وہ دلیل بن جائے گی ناواقفیت کی. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف کہ دیکھنا کس طرف سے چاہیے. ایک تو کسی مسلمان ملک اگر ظالم ہو تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. ظالم کی کوئی بھی ہو, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ دنیا ہمارے سامنے جو ہے وہ گلوب کی صورت میں ہے, یعنی وہ کیا کہنے چاہیے گلوبل ولیج کی صورت میں ہے, گاؤں کی صورت میں ہے. تو گاؤں کی صورت میں ہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو گاؤں کے چودھری ہیں ان کا اصل منصوبہ کیا ہے. تو اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے میری بات سنیں, تو جب آپ نے کسی کے ایک ہوتا ہے آپ نے پریمپٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اصول اور ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جب آپ نے دفاع کرنا ہے اس کے اصول اور ہوتے ہیں. ٹھیک. تو دفاع کرنے کے اصولوں میں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ یہودیوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا ماضی کیا ہے, اس کا یہ کل کیا کرے گا یہ نہیں دیکھنا, اس لمحے موجود میں یہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے وہ بھی نہیں دیکھنی آپ نے. ہو سکے اس کی ذاتی غرض کیا ہو, آپ نے تو اپنی غرض دیکھنی ہے نا کہ اس کے ہاتھوں میری کون سی غرض پوری ہو رہی ہے. کھڑا ہو گیا ہے نا, چلیں جس موٹیویشن سے بھی کھڑا ہوا ہے, تو یہ جس کے دانت کھٹے کر رہا ہے نا اس نے کل میرے اوپر آنا ہے, تو کیوں نہ میں اسے اسٹرینتھن کر کے اسے وہیں پہ روک لوں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بالکل ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. اس کو آپ نے اس چیز کے ساتھ نہیں جوڑنا کہ جب آپ نے پریمپٹیو میئرز لینے ہوتے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے آپ نے کوئی پرو ایکٹیو میئرز لینے, اس کے ساتھ آپ نے نہیں جوڑنا ہے اسے. وہ اس کے اصول اور ہیں, وہ ہیں جو ہم پہلے گن کے آئے ہیں.
آپ نے خالص دعوت رکھی, اس خالص دعوت کو قبول کرنے والے خالص لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا, ان کا ایک بیس بنایا. جب ایسے لوگوں کی ایک جماعت بن گئی, بے شک پھر الیکشن میں جائیں یا تحریک میں جائیں, جدھر بھی جائیں, وہ ایک علیحدہ اس کا طریقہ کار ہے. ایک آپ پہ اوپر یلغار آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ پہ اوپر یلغار آ گئی ہے تو اس میں آپ نے کافر مسلم کی وہ نہیں بیچ میں شامل کرنا, اور اچھے برے کا نہیں شامل کرنا. اب اس کو روکنے کے لیے جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں اور جیسے تیسے ہیں وہ لگانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی بات ہمیں گڑمڑ کر دیتے ہیں. اصول پسندی کو ایک مطلب جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ نہیں کرنا چاہیے. سر اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ شروع میں جب یہ نئی رجیم آئی تھی تو ایک وقت ہم نے آپ کو یوں سنا کہ آپ کافی زیادہ پازیٹیو تھے, پھر ایک بیچ میں کچھ اس طرح کے بھی قوانین آئے کہ ان کو سب کی معافی ہے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اس میں ایک محتاط اپروچ رکھی کہ یہ تو بہرحال غلط. لیکن سر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک رجیم ہمیں بہت اچھی لگتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے رہیں, اور ایک رجیم جو ہے وہ بالکل. تو سر اس میں کیا ہونا چاہیے, صحیح اپروچ کیا ہونی چاہیے اگر اصول نہ؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ صرف رجیم کی بات نہیں ہے, یعنی آپ کو ماں باپ سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں ہونا چاہیے نا, بالکل, یا بیوی بچوں سے اوپر ماں باپ. جو یہ رشتوں میں سب سے اوپر تو اللہ ہے نا, رشتوں کی بات کر رہے ہیں. تو ماں باپ اور نیچے اپنی اولاد بیوی آگے. تو اس کے بارے میں ہمیں دین کا کیا حکم ہے؟ کسی کی محبت حق اور انصاف کے راہ میں آڑے نہیں آنی چاہیے, یہی حکم ہے نا. بالکل. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. آپ نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, خواہ اپنے ہی خلاف بات جا رہی ہو, والدین کے خلاف جا رہی ہو, قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. ٹھیک ہے, کسی کی محبت حق اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. تو جو جس کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے. دوسری چیز ہوتی ہے خیر خواہی. حدیث میں الفاظ آتے ہیں الدین و النصیحہ, دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. قیل لمن یا رسول اللہ, پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ, اللہ کی خیر خواہی, والے کتاب ہی اس کی کتاب کی, والے رسول ہی اس کے رسول کی خیر خواہی. سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کو اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اللہ کی کتاب کا ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ ولی عامت المسلمین و ائمتہم, اور عوام مسلمانوں کی اور جو ان کے لیڈر ہیں ان کی خیر خواہی. تو گویا آپ نے کافر لیڈروں اور مسلمان لیڈروں کا ایک فرق کرنا ہے, بے شک وہ آپ کے اصولی موقف سے ہٹے ہوئے ہوں, کیونکہ بہرحال وہ آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. اور یہ حکومتیں اگر مسلمانوں کی ڈسٹرب ہو جائیں تو غزہ بن جاتے ہیں, اور کمزور ہو جائیں تو لبنان بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی عزت احترام حفاظت کافروں سے یہ حکومتیں کر رہی ہیں, تو ان کے آپ کو خیر خواہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب اس خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے کہ آپ ان سے درست بات کریں, جو ان کا حق ہے انہیں دیں, اور دوسری طرف سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے حق اور انصاف کی بات کرنی ہے. تو اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے, اگر انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ تخریب کے لیے نہیں ہونی چاہیے, ان کی خیر خواہی کے لیے ہونی چاہیے, نفرت میں نہیں ہونی چاہیے, اور ان کی جگہ لینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کے عمل کو درست کرنے کے لیے. اب یہ جب ہم ان کو اپنے کمپٹیٹر مان لیتے ہیں نا, پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے یہ ناکام ہو تاکہ میری جگہ بنے. اب دین کی ان تعلیمات سے یہ سوچ متصادم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. یہ آپ رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں اصل میں دیکھیں آپ کی ایک کریڈیبلٹی بنتی ہے اس کے نتیجے میں, کہ یہ حق کے لیے جو بات کہتے ہیں حق کے لیے کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے اچھی رائے عامہ بنتی ہے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ بنی ہے. کیوں بنی ہے؟ کہ آپ نے ایک جنگ کو جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا, اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا ہے. کیونکہ یہ جب اتنے بڑے فن خواہ امریکہ جیسے بدماش ہوں تو اس کے معاملے میں جا کے ٹانگ اڑانا اپنی عزت داؤ پہ لگانے والی بات ہوتی ہے. مطلب سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتی ہے ورے ورے رہو.
اور پھر ٹرمپ جیسا حکمران ہو تو زیادہ بڑے رہو. بھائی کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے, پوپ کی بھی نہیں محفوظ ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہمت دکھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی, ہم تو یہی کہیں گے نا اللہ تعالیٰ نے مدد کی, تو اس کے نتیجے میں آپ کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں بنی یا نہیں بنی. یہی آپ کے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے. صحیح. آپ حق انصاف, اور یہی وہ رائے عامہ بنتی ہے جو پھر آپ کے کام آتی ہے کہ لوگ, بہرحال یہ دیکھیں لوگ فطرت ہے انسان کی انصاف, تو جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنے مخالف کے لیے بھی کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایک ساکھ دیتا ہے وہ بات. اور نہ بھی ہو تو اللہ کے ہاں آپ کا کرنے کا کام اصلاً یہی تھا. دنیا میں نتیجہ نہ بھی نکلے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو کرنا یہی چاہیے تھا. آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے میں نے ٹھیک بات کی ہے, میں نے کسی کے لیے نہیں کی. اچھا, اب پاکستان کے حوالے سے بات اور بھی ہے. دیکھیں اس بات کو سمجھیں, ہم نے گلوبل ولیج کی بات کی, عالمی ایجنڈے کی بات کی. اس ایجنڈے میں پاکستان ایٹمی طاقت ہے, ذرا اندازہ لگائیں. یورینیم کو 3% سے اوپر جو ہے نا, بلکہ وہ 3% کا معاہدہ ہوا تھا, وہ ٹرمپ نے ختم کیا کہ آپ 0% پہ رہو گے, پورا انفراسٹرکچر ختم کرو گے جو آپ یہ بناتے ہو. اتنی بری بات ہے ایٹم بم بنانا, اور آپ ایٹمی طاقت ہو تو کتنے مونگ دلے جا رہے ہوں گے. تو کیا آپ کے خلاف کوئی سازشیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جو ہی آپ نے دھماکے کیے تو سازشیں شروع ہو گئی تھی. پرویز مشرف کو دانا ڈالا گیا, کرگل چڑھ جاؤ, تم انڈیا کی رگ پکڑ لو گے. ایسا ہی دانا کبھی صدام حسین کو ڈالا گیا تھا, کویت گھس جاؤ. وہاں سے ہمارا ڈاؤن فال, بے عزتی, روگ سٹیٹ کا تصور شروع ہوا, اور دن بدن ہمارا چہرہ بگڑتا ہی چلا گیا, بگڑتا ہی چلا گیا, بگڑتا ہی چلا گیا 2025 تک. وہ بلکہ آپ میں پچھلے دنوں وہ سن رہا تھا, 2020 میں شیخ رشید صاحب نے تقریر فرمائی ہے کہ ہم تو ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. گویا وہ ڈیفالٹ کی باتیں کوئی ہم نے 2022 میں پہلی مرتبہ نہیں, اس سے پہلے آ رہی تھی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ رجیم جو چینج ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ فوجی ہی تھے نا وہ بھی. میں کو عمران خان تو رجیم نہیں تھا نا, فوجی رجیم تھی نا. وہ پرویز مشرف وہ تھا جس نے یو ٹرن لے کے, ہر چیز سے یو ٹرن لے کے, اسلام سے یو ٹرن لے کے, دو قومی نظریے سے یو ٹرن لے کے, نظریہ پاکستان سے یو ٹرن لے کے, افغانستان سے یو ٹرن لے کے, کشمیر سے یو ٹرن لے کے, پاکستان کا جو انڈیا کے ساتھ برابری والا موقف تھا اس سے یو ٹرن لے کے دنیا کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے, یعنی امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی. کیا امریکہ خوش ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن پاکستان ذلیل ہو گیا, ساکھ ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ڈالر تو بہت آئے لیکن ساکھ ختم ہو گئی. وہ اصل میں اسی وقت کا بویا ابھی کاٹ رہے نا. پھر کیانی صاحب آئے, انہوں نے, پرویز مشرف نے تو حملے کروائے تھے کہاں؟ افغانستان میں. تو کیانی نے سوات میں شروع کر دیے. اور یہ بات اس زمانے میں ہم سوچتے ڈسکشن میں آتی تھی, جو مرضی ہو جائے امریکہ الٹا لٹک جائے, کبھی وزیرستان میں حملہ نہیں ہوگا, اور خاص طور پہ جنوبی وزیرستان میں سوال ہی نہیں پتا ہوتا. تو راحیل شریف آئے, انہوں نے وہاں بھی کر دیا, کیونکہ وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا. وہ جو ہے نا سلالہ, نہیں سلالہ نہیں, سلالہ تو کیانی کے دور میں ہوا تھا, وہ تھا بھی الٹ. یہ جو وہ اے پی ایس والا, وہ جو اسکول کے بچے, تو اب جیسے 9/11 ہوا تو امریکہ نے چڑھائی کر دی, ایسے یہ بھی ہوا تو ہم نے ادھر کر دیا. تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں, یہ سارے کام ہم کرتے جا رہے تھے. اور پہنچے کہاں تھے؟ باجوہ صاحب ہیں. تو جب کشمیر والے مسئلے پہ ہم نے سرنڈر کیا, سرنڈر تو پہلے کر چکے تھے, اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. وہ اس نے, مودی نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ملا لیا. تو ہم نے کہا جی دھوپ میں کھڑے ہونا ہے. تو جب وہ چیزیں ڈسکس ہوئیں تو باجوہ نے صاحب کہا کہ ہمارے تو پیٹرول ہی نہیں ہے, ڈیزل ہی نہیں ہے ٹینکوں میں, کیسے لڑیں گے؟ پاکستان کہاں پہنچ گیا تھا, ایٹمی طاقت کہاں پہنچ گئی تھی. تو اب لے کے کہاں جا رہے تھے؟ ڈیفالٹ کی طرف, کیوس کی طرف. یہ جو ایکشن کیے تھے ان کا ری ایکشن آنا تھا. ایک طرف جو ہے نا کے پی کے, بلوچستان, سندھ, پنجاب میں یہ شیعہ سنی وہ کھڑا کر دیتے. سارا بارود تیار تھا, سب کچھ تیار تھا, اور اوپر سے ڈیفالٹ. ایٹم بم بچتا, وہی ہدف ہوتا تھا ہی ہدف ہو. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یقین کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کے غم کا اندازہ یا دکھ کا یا کوڑن کا اندازہ لگائیں جسے پرویز مشرف کے سٹیپ 1 سے پتا ہو کہ یہ جام کدھر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کی تکلیف کا اندازہ لگائیں نا.
اب اسے جب یہ نظر آیا کہ یار یہ یہاں پہ پہنچ کے اب یہ جہاز اٹھنے لگا ہے، یہ خدا کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. نا روح نکل گئے بندے کے، مر گیا، وہ کلینکلی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد اس نے سانس لینا شروع کر دی. یہ تو ڈاکٹر جانتا ہے نا کہ یہ کیا ہوا ہے، گھر والوں کو تو نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے. اسی طرح جس کو وہ پورے پروسیس کی سمجھ تھی، یہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ معاملہ معجزے سے کم کا نہیں ہے جہاں سے پاکستان بچ گیا ہے. تو پھر اللہ نے بچایا تو اللہ کا کوئی مشن بھی ہوگا، کوئی اس کے پیچھے کوئی جو ہے نا کوئی ادب بھی ہوگا، تدبیر بھی. تو یہ وہ چیز تھی. میں ان میں سے کسی آدمی سے واقف نہیں ہوں، نہ مجھے باجوے کا نو ہے کہ وہ کیا چیز تھی، بیک گراؤنڈ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا قادیانی بیک گراؤنڈ تھا، وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن مجھے پہلے کا نہ ان کا کوئی پتہ ہے. لیکن وہ جہاں سے ریورسل شروع ہوا ہے نا، اس سے میں یہ گس کر کے بیٹھ گیا کہ بھئی یہ کوئی اللہ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. باقی ایک بات یاد رکھیں، میں جتنا بھی نیک آدمی ہوں، میری ورتھ ہو، صلاحیت ہو، پوٹینشیل ہو، جو بھی ہو، میرے پاس اگر وہ نیونسنس ویلیو نہیں ہے، عوام نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، میں کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہیں ہوں. تو جتنا بھی کوئی بڑا جو ہے نا وہ دیدہ ور ہو، وہ اس ملک میں کسی رول کے اس میں تو ہے ہی نہیں. ٹائم بہت تھوڑا ہے. کوئی نیا بندہ اٹھے، گروہ کرے، بنائے، وہ سارا لپیٹے ملک کو اپنے ساتھ رکھے اور پھر اس میں آئے اقتدار میں، اس کے تو چانس ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بہتری آئے گی تو جو گیون سٹف ہے اسی کے اندر کوئی چینج آئے گی. اس کے لیے تیار رہیں. دیکھیں ہمیں متعصب نہیں ہونا چاہیے. آج ایک آدمی کافر ہے، کل مسلمان ہوتا ہے، ہمیں بھائی بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ایک آدمی آج اگر غدار ہے، کل وہ محب وطن ہو جاتا ہے، ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر میرے اپنے عزائم نہیں ہیں، ایمبیشنز نہیں ہیں، تو مجھے یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی نیا لوگوں کے اندر چینج آ رہی ہے. تو مجھے وہ چینج جو ہے نا سیاستدانوں میں محسوس ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مطلوبہ تبدیلی آ گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اوور آل آپ مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں سیاستدانوں میں بھی ایک فکر ملک کی پیدا ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس سے زیادہ محسوس ہوتی ہے. یہ چیزیں اصل میں وہ گراؤنڈ جب آپ نے ٹچ کر لیا تو سب کی آنکھیں کھلی ہیں کہ ہم تو گئے. تو وہاں سے ابھی یہ نہیں کہ ان کا ویژن کلیئر ہے، انہیں خطرات پوروں کا سب کا اندازہ ہے، انہیں اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہے، اپنی اصل جو ہے نا وہ کیا ہے، اس سارا ویژن. میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہٹ اینڈ ٹرائل ہوتے ہیں نا، جب آپ مخلص ہوں تو ٹھوکر کھا کے بھی سیکھ جاتے ہیں. تو ٹھوکریں لگ رہی ہیں، پے بے پے لگ رہی ہیں. کبھی ایک جو ہے نا ایکسپوز ہو رہا ہے تو کبھی دوسرا دوست ایکسپوز ہو رہا ہے. کبھی کوئی کام جو ہے نا انڈیا کر دیتا ہے تو ہمیں کبڑے کو لات پڑ جاتی ہے، ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کام یو ہی کر دیتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے یار اس کے پیچھے کون ہے. کوئی کام جو ہے نا اسکردو میں ہو جاتا ہے تو کسی کی حقیقت ہمارے اوپر کھل جاتی ہے. اس طرح سیکھ رہے ہیں، چونکہ ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سکھا کے اب یہ جو اب ہو گیا ہے نا، یہ تو اندھے کو بھی نظر آنا چاہیے. بالکل. کہ 30 سال لگا کے جس ملک کے چہرے کو گہنایا گیا تھا، جس ملک کے اوپر دہشت گردی کا جو ہے نا بیانیہ بنایا، پرسپشن جس کی یہ بن گئی تھی کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں، یہاں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، یہ روگ سٹیٹ ہے. یہی تھا نا، فیلڈ سٹیٹ ہے، روگ سٹیٹ ہے. یار اتنی بغیر پیسے لگائے جنگ کوئی اور لڑا ہے، نقصان کسی اور کا ہوا ہے، اور اللہ نے آپ کے چہرے کو بالکل نہلا دھلا کے نکھار کے ایک پرامن، پیسفل، ویری بیوٹیفل ٹھیک ہے اگر آپ ٹرمپ کی زبان استعمال کر رہے ہیں جی، تو وہ اب آپ سوچیں یہ کوئی انسانوں کے بس کی یا کسی کے پلاننگ یا کسی کے منصوبے کی بس کی بات ہے. صحیح بات. تو یہ ہے اصل میں ہمیں وہ اس سے جو مایوسی انتہا درجے کی بات، آپ کو ہلکی سی رمک بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ روشنی کا مینارہ معلوم ہوتی ہے، وہ چیزیں. سر اس سے جڑا ایک سوال ہے، اس کے سوال کے متعلق بھی بتائیے گا کہ کیا یہ سوال بھی درست ہے، پوچھا جانا بھی چاہیے کہ سر پھر ہماری کیا کوئی ایسی ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ کم سے کم اس کے بعد ہمارا وہ لیڈر ہمارے لیے نہ رہے. اب دیکھیں وہ ریڈ لائن ہر آدمی کے اعتبار سے ریڈ لائن مختلف ہو جائے گی. دیکھیں ایک ہمارا اپنا تصور یعنی بنیادی عام مسلمانوں کے لیے میں اصل میں یہ بات اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات کہی، چلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان جس دن اس نے قبر پہ سجدہ کیا وہ میرا لیڈر نہیں رہا. اب یعنی اس نے ریڈ لائن بنائی کہ غیر اللہ کی عبادت یا سجود جہاں سے شروع ہوگا
ہم اس کو لیڈر نہیں مانیں گے. تو اس سے اس سوال نے جنم لیا. یہ دیکھیں ایک چیز انفرادی ہے, میں وہی بات کر رہا تھا, ایک ہمارا اجتماعی معاملہ ہے. دیکھیں انفرادی چیز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ میں نے کس کے پیچھے چلنا ہے. تو مجھے تو اپنا لیڈر بہت مطلب ادھر میں آئیڈیل کو دیکھوں گا, ٹھیک ہے, تو جو میرے آئیڈیل کے سب سے زیادہ قریب ہوگا نا مجموعی طور پر, تو میں اس کو اپنا لیڈر بناؤں گا. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے میں ملک کی سطح پہ جب آؤں گا تو پھر ملکی حالات کو بھی سامنے دیکھیں. میرے لیے لیڈر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, ملک کے لیے لیڈر تو لازمی چاہیے. وہاں خلا تو نہیں ہو سکتا, تو وہاں تو آپ کو بعض اوقات گزارا کرنا پڑتا ہے جیسا تیسا بھی ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو وہ میرا لیڈر نہیں ہے, میرے ملک کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کے مقابلے میں کوئی تخریب کاری نہیں کرنی ہے. میرا اس کے ساتھ اتفاق نہیں ہے. ملک کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے, ملک کو چلا رہا ہے, اس کی اچھی بات کو میں پھر بھی اچھا کہوں گا. میرا اس سے اختلاف ہے, میں اسے اپنا لیڈر نہیں مانتا. اس کی اچھی بات کو پھر بھی اچھا کہوں گا, اس کی بری بات پہ کھل کے تنقید کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھے اس سے امید کوئی نہیں ہے. لیکن ملک کا نظام میں نہیں بگاڑنا چاہتا. ٹھیک ہے, وہ اس میں تقریب نہیں پیدا کرنا چاہتا. اس کے ساتھ میرا یہ رویہ ہوگا. باقی وہ جو بندہ ہے اس نے اصل میں انفرادی بات کی ہے جس کے آپ نے, اور میرا اس کو سلام ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو لیڈر بنا لیں تو اسے چھوڑتے نہیں ہیں, بے شک وہ الٹا کرے یا سیدھا کرے. ٹھیک ہے, یہ بدل جانے والا بندہ ہے, یہ بڑا قیمتی بندہ ہے. غلط فہمی تو آپ کو مجھ سے ہو سکتی ہے میں چور ہوں. ٹھیک ہے, جب تک آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں مجھے اچھا انسان سمجھ کے, تو آپ خیر کے ساتھ چل رہے ہیں. جس دن آپ کو پتہ لگ گیا کہ آیا تو مطلب ٹھیک بندہ نہیں, اس کے بعد مجھے چھوڑ دینا بھی اتنا ہی لازمی ہے جتنا مجھے پکڑ لینا لازمی تھا. تو یہ تو بہت ہی اچھے آدمی کی نشانی ہے جس کا آپ نے بتایا. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ جب ایک دفعہ ہمیں کسی پہ پیار آ جائے تو پھر اس کی دغا بازی بھی ہمیں بری نہیں لگتی ہے نا, وہ بھی پیاری ہی لگتی ہے. کوئی تعویل نکال لیتے, کوئی نہ کوئی اس کی تعویل نکال لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے, ویسے میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آدمی کو میں اگر غیرت ایمانی ہو تو یہ وہ جگہ ہے جو اس نے ذکر کیا نا, اس جگہ سے اسے یو ٹرن نہیں لینا چاہیے تھا. اور یہ جو سجدہ کراتے ہیں نا بھائی, کوئی ضرورت نہیں تھی اس سجدے کی. بالکل, اسے پبلکلی کروا کے نشر کرنے کا کوئی مطلب ہے, اور یہ کلیئر مطلب ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے. نہیں تو پبلکلی کرنے کی ضرورت, آپ نے کوئی رسم ہی ادا کرنی ہے, فرض کریں اندر خانے کچھ ہے ہی آپ کا, جی, تو آپ اسے چھپا کے رات کو بھی جا کے کر سکتے ہیں, یا لوگوں کی نظروں سے بچ کے بھی کر سکتے ہیں. پبلکلی کرنے کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ چھانٹی ہو وہی لوگ ہمارے ساتھ رہیں جو ہمارے صرف عاشق ہیں, جن کے اندر ذرا سی بھی کوئی وہ مذہب کی چل ہے وہ والی, وہ دفعہ بلا. صحیح, یہ پولرائزیشن یعنی وہ چیز کیا کہتے ہیں اسے, پرجنگ کے لیے, ان کے اعتبار سے جو پرجنگ ہوتی ہے نا, صفائی. تو صفائی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ کرتوت کریں تو صرف کرتوت ہی آپ کے ساتھ رہ جائیں گے, باقی تو آپ سے چھٹ جائیں گے. یہ تو ہو گیا مذہبی بیک گراؤنڈ. اگر آپ اسے آپ نے پولیٹیکل سینس ہے, ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے میں تبدیلی لے کے آؤں گا, آپ اس کے ساتھ چل پڑے, اور وہ اقتدار میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مخلصین کو ہٹا کے اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ انگریز کے دور سے چلے آ رہے ہیں, ان کے خاندانوں مطلب وراثتی طور پر انہیں وہ چیز ملی ہوئی ہے, ان کو اپنا بازو بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ الیکٹیبلز ہیں, ان کے بغیر ہم نہیں فتح. تو تبدیلی تو بڑھ گئی نا اسی دن. اس کے بعد اب کیا شک رہ گیا کہ یہ کس کا بندہ ہے, اس نے کیا تبدیلی لے کے آنی ہے. تو اگر آپ میں پولیٹیکل سینس ہے تو اس سجدے یعنی یہ والا جو الیکٹیبلز لینے والا سجدہ ہے, اس کے بعد آپ کو یو ٹرن لے لینا چاہیے تھا. اور اگر آپ میں کوئی مذہبی غیرت ہے تو سجدے والے کام کے بعد یو ٹرن لے لینا چاہیے. باقی اس وقت جو پوزیشن بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو کیفیات پاکستان کی کامیابی پر انڈیا میں لوگوں کی ہوتی ہیں اور اسرائیل میں ہوتی ہیں, وہی کیفیات ہمارے ان بھائیوں کی ہو جاتی ہیں. تو یعنی مطلب نیگیٹیوٹی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے, وہ تخریب سے بھی آگے نکل چکی ہوئی ہے. تو یہ اس سارے عمل کے مرض ہونے کی اس سے بڑی علامت تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی. سر اب ایک آخری سوال میرا, پھر شاید ایک دو چیزیں پوچھیں گے بس. سر یہ سیاست پر ہے کہ تقریباً معاہدے سے کچھ یہ جو ابھی سیز فائر ہوا ہے, اس سے ایک دن پہلے یہ سننے میں آیا کہ ایران نے سعودیہ پہ بھی دوبارہ میزائل چلا دیے. پھر ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں مذمت کی گئی.
ہمارے وزیر اطلاعات نے مذمت کر دی اور سعودیہ کی بھی ناراضگی سامنے آئی. تو سر میں یوں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا لینڈ مارک معاہدہ ہوا بہت عرصے کے بعد, 2 مسلمان ملکوں نے اتحاد کی بات کی. تو اس کو جب سبوتاژ کیا گیا, ہمارا ریئیکشن ٹھیک تھا کہ بس ہم نے مذمت کر دی, یا آپ کے خیال میں اس پہ کوئی مزید رد عمل بھی آنا چاہیے تھا؟ کیا اس سے ایسا تو نہیں ہوا کہ سعودی عرب نے یہ سوچا کہ یہ تو انہوں نے اس معاہدے کا پاس مکمل طور پہ نہیں کیا؟ وہ جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ تھا جوائنٹ ڈیفنس کا, جی, اس کی بات کر رہے ہیں سر. جوائنٹ ڈیفنس کے معاہدے میں سعودیہ پہ حملہ ہوا, تو ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا سعودیہ کی جگہ پہ, یہ کہہ رہے ہیں نا. کیونکہ سر الفاظ تو یہ ہے نا کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا, تو آپ امیجن کریں کہ آدھا میزائل بھی ادھر آ جاتا تو ہم کیا کرتے, اور وہاں چلے گئے. تو کیا اس کے بعد ہمارا ریئیکشن ٹھیک تھا؟ یا اصل میں یہ چیز دیکھیں نا, بہت سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جو جنگی حکمت عملی تھی ویسٹ کی, اب امریکہ کی کہنا چاہیے, امریکہ اور اسرائیل کی, وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے, اور ایران نے ریٹیلیشن میں, چونکہ حملے تو انہوں نے سارے گلف کنٹری سے کیے, بیسز ان کی وہاں پہ تھی, تو جب وہ ایران ریٹیلیشن میں ان کے اوپر حملہ کرے گا تو ان کی آپس کی لڑائی شروع ہو جائے گی, تو ہم ذرا کنارے ہو جائیں گے, اور ظاہر ہے پھر اسلحہ بھی بکے گا, اور یہ سارے مریں گے, دونوں ایک دوسرے کو ماریں گے, خوب ماریں گے. یہی وار ود ان اسلام کا ان کا کانسیپٹ ہے نا پرانا. تو کرتے کرتے دونوں تھک جائیں گے, تو پھر اسرائیل کے لیے واک اوور کی معاملہ ہوگا نا, ساری ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میری سمجھ یہ ہے کہ اس پوری وار اسٹریٹجی کو پاکستان نے سمجھا, اس نے دونوں ملکوں کو سمجھایا, اور اس معاملے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے, چلے ہمیں تو سمجھ عطا کی, لیکن جو صبر اللہ نے عربوں کو عطا کیا نا, وہ قابل ستائش بھی ہے. اور اس پہ انہیں جتنا بھی وہ جو ہے نا دیا جائے کریڈٹ, وہ کم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پبلک پریشر بھی ہوتے ہیں. یہاں ہمارے لوگ بھی جیسے باتیں کرتے ہیں تو وہاں بھی تو لوگ باتیں کر رہے ہوں گے, تو پبلک پریشر بھی ہوتے ہیں. اس سب کو جھیلنا آسان کام نہیں ہوتا, انہوں نے کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں امریکہ اسرائیل دونوں کی حکمت عملی ناکام ہوئی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایران یہ حماقتیں کیوں کرتا رہا؟ اس کو بھی تو آخر کوئی عقل سے کام لینا چاہیے تھا. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے, دیکھیں, ایک تو اس نے ان کی جو انسٹالیشنز تھیں فوجی تنصیبات, ان کے اوپر حملے کیے, وہ تو بالکل جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ریفائنریز کے اوپر ہوئے ہیں, یا جو سعودی جو بعض اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کے اوپر ہوئے ہیں کاروباری, ان کے اوپر جو یہ غلط تھا. لیکن اس میں آپ ایران کو تھوڑا سا الاؤنس دیں گے. کس بات کا الاؤنس دیں گے؟ کہ حکمت عملی اس کی بہت بہترین تھی. کیا ڈی سینٹرلائز وہ انہوں نے کر دیا تھا اپنی ساری فوج کو. جب آپ ڈی سینٹرلائز کر دیتے ہیں تو اس میں اندر ایک خامی آتی ہے کہ اب ڈی سینٹرلائز کر کے آپ نے انہیں خود مختار کر دیا ہوا ہے, کنٹرول کم ہو جاتا ہے. آپ کی جو ہائر لیول پہ جو پالیسی ہے نا, اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے, وہ 100% اب وہ نہیں چل سکتی. اچھا, اب آپ یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے نا, اس کا کیڑا بڑا شدید ہوتا ہے, بعض لوگوں میں بعض میں کم ہوتا ہے. یہ ہر ادارے کے اندر بھی ہوتا ہے. مختلف اداروں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, کسی میں وہ مذہبی شدت پسندی اپنے فرقے کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے, کسی میں اپنے فرقے کے اعتبار سے, ایک ہی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتی ہے. اب فرض کریں کوئی یونٹ ہے, اس میں کوئی ذرا تھوڑا زیادہ شدت پسند, تو اسے تو وہ اپنا وہ لوچ تلے گا نا, جو بھی اس کا لوچ ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں میرے سمجھ کے مطابق. صحیح. یعنی یہ گورنمنٹ آف ایران کی پالیسی نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے جب گن لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہ راکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, یا میزائل لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو اختیار تو بٹن تو اس کے ہاتھ میں ہے, اور اس کی وہ پرسنل سوچ ہے. اور خاص طور پہ ڈی سینٹرلائز نظام ہو تو اس میں آپ اگر یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ فائر کیوں کیا, اور پوچھ کے فائر کرنا, تو پھر وہ ڈی سینٹرلائز کدھر رہا ہے؟ بالکل. اور جس طرح کی آپ نے سپر پاور کا مقابلہ کرنا ہے, اس میں سینٹرلائز نظام رکھ کے آپ چل ہی نہیں سکتے. تو حکمت عملی کے اعتبار سے تو بہت بہترین تھا, لیکن اس حکمت عملی کی یہ والی خامی بھی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا, اور اس کی تلافی پھر انہوں نے اپنے صبر سے کی, عربوں نے اپنے صبر سے کی, تو یہ مینج ہو گیا. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں, جنگ کے دوران ہمارے حکمرانوں کو سعودی عرب بھی جانا پڑا, ایران تو اب گئے نا, لیکن وہ جب ابھی جنگ ہو رہی تھی اس دوران بھی سعودی عرب جانا پڑا. اگلے دن چلے گئے.
تو وہ یہی چیزیں تھیں, ٹھنڈا کرنا بھی ہوتا ہے. تو جوائنٹ پیکٹ کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے فوراً کہنا ہے کہ چلو جی چلاؤ ڈانگ اسی تڑے نالا. اس میں یہ ساری دیکھیں دنیا میں جہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ پھر خارجہ پالیسی بھی مشترکہ ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ خارجہ پالیسی میں آپ اسے آزاد رکھیں گے, وہ روز کسی سے پنگا لے کے بیٹھا ہو تو آپ جا کے خام خواہ اس کے ساتھ وہ اس کی طرف سے لڑتے رہیں گے, موسیٰ علیہ السلام والا مکہ نکال کے مارتے رہیں گے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی خارجہ پالیسی بھی اس کے ساتھ ملک مشترکہ ہوتی ہے کہ کب آپ نے یہ چھیڑ کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, صبر کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو دیکھیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. پوری دنیا میں اسرائیل بدنام ہو گیا. ٹھیک ہے, نہیں تو خبروں میں اس وقت ایران اور عرب ہوتے, اور اسرائیل جو مرضی کر رہا ہوتا وہ خبر ہی نہ بنتی. یہ پھر اگلی بات کیا ہوئی. اب دیکھیں نقصان اپنی جگہ پہ, لیکن معاہدہ ہونے کا مطلب یہ ہے امریکہ معاہدہ کرنے آ رہا ہے ایران کے ساتھ, اور وہ صدر معاہدہ کرنے آ رہا ہے جس نے پچھلے اپنے ٹینیور میں کیا ہوا معاہدہ پھینک دیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اب وہ جسے وہ کہتا تھا جو ہے نا اسٹریٹ آف ہرمز, اب وہ کہتا ہے اسٹریٹ آف ایران. فرق پڑ گیا نا. یہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے نا. پہلے وہ یورینیم مانگنے آتے تھے, اب وہ ڈسٹ مانگنے آ رہے ہیں. یہ مطلب یہ الفاظ بدل رہے ہیں. اس ڈسٹ کا ترجمہ آپ یورینیم نہ کریں نا. یہ کچھ مطلب اندر خانے پتہ نہیں کیا ڈیل ہوئی ہے, یہ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ سارا کچھ ہے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اندر کا, لیکن یہ الفاظوں کی تبدیلی بتا رہی ہے کہ کچھ اندر خانے ہو رہے ہیں, بظاہر ہمارے سامنے کچھ چیزیں اور آ رہی ہیں. تو سپر پاور کی چین بول گئی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا آج اس دن, امریکہ اور اسرائیل ایک پیج پر ہیں. الگ الگ. ہاں, اسرائیل تنہا ہو گیا ہے, بہت پہلے سے الگ ہو گئے. یہ کس نے آئسولیٹ کیا ہے. دیکھیں آگ لگی ہو نا, تو ایک یہ ہے کہ آپ جا کے بجھانا شروع کر دیں, پتہ نہیں بجھے گی یا نہیں بجھے گی. ایک یہ ہے کہ پہلے قیمتی چیزوں کو علیحدہ کر لیں کہ نہ بھی بجھے تو تھوڑی چیز جلے گی. بالکل. یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اسرائیل کو پہلے امریکہ کی دوستی جو تھی, اور دوستی کیا تھی, وہ تو یوں سمجھیے ہر کام میں امریکہ اس کا پارٹنر تھا. اگر آپ امریکہ کو فاصلے پہ کر دیتے ہیں تو آپ نے اسرائیل کو کمزور کیا یا نہیں کیا. اور آپ نے اسرائیل کو کمزور کیا تو آپ نے سارے عربوں کی مدد کی یا نہیں کی. تو پاکستان نے گولی چلائے بغیر اسرائیل کو آدھا مار دیا ہے. نہیں, آدھے سے زیادہ مار دیا. یہ تو ابھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن یہ جیسے کہتے ہیں نا مئی میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے وہ جو ہے نا وہ اکیڈمیوں میں پڑھائی, ملٹری اکیڈمیوں میں پڑھائی جائے گی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایران والی بھی پڑھائی جائے گی کہ نہ ایئر فورس ہے, نہ آپ کے پاس نیوی ہے, پھر بھی آپ نے جو ہے نا وہ شکست نہیں ہوئی آپ کو, تو یہ بھی پڑھائی جائے گی. لیکن یہ پاکستان کی یہ سفارتکاری بھی پڑھائی جائے گی. یہ بلکہ سوچیں آپ, تو میرے حساب میں شاید مئی سے بھی بڑی فتح یہ ہے جو پاکستان کو حاصل ہوئی, سفارتکاری سے جو حاصل ہوئی. تو اس اعتبار سے بہت بڑا ماسٹر سٹروک ہے جو میں اب کہوں گا مسلمانوں نے, اب اس میں پاکستان کا ایک رول ضرور ہے لیکن سب مسلمانوں نے مل کے یہ کیا, اور بہت عرصے کے بعد ہم مسلمانوں کے اندر کوئی عقل کی بات دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جلنے کی باتیں ہی ہوتی تھی, سڑنے ہی کی ہوتی تھی, کوئی پٹھے کام ہی ہوتے تھے ہمارے, اور لیکن یہ پہلی دفعہ عقل مندی کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو بہرحال چلو خوش ہیں. اچھا, میرا خالد صاحب ایک سوال تھا, ہماری جو شروع میں گفتگو ہو رہی تھی اسی سے متعلق, کہ پاکستان میں اقامت دین کی بہت سی تحریکیں کام کر رہی ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ اقامت دین کی جد و جہد میں کیا ایک دن بھی ایسا آ سکتا ہے کہ ہم باطل نظام کے خلاف مزاحمت یا اس کے خلاف جد و جہد کو ترک کریں اور صرف اکتفا اس چیز پہ کریں کہ افراد کی تیاری ہو رہی ہے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے خلاف ہم جد و جہد کریں گے؟ کیونکہ حضور کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا کہ مزاحمت کے نتیجے میں ہی صبر ہوا, یا انہوں نے پہلے ایک جماعت تیار کی اس کے بعد اپنی دعوت کا اعلان کیا. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر دیکھیں اس بات پہ تو یہ میرا خیال 1993 میں یا اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک باقاعدہ تجویز پیش کی تھی. اسے قاضی حسین احمد روم جو تھے وہ جماعت اسلامی کے
امیر ہوتے تھے. اور نعیم صدیقی صاحب تازہ تازہ نکلے تھے. تحریک 94 کی بات ہوگی, 95 کی ہوگی, اس دور کی بات ہے. تحریک اسلامی بن چکی ہوئی تھی, لیکن نعیم صدیقی صاحب حیات تھے. تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی ڈاکٹر صاحب نے, بعد میں وہ کتابی صورت میں شائع بھی ہوئی ہے کہ ویسے تو وہ تمام دینی جماعتوں کے لیے تھا, لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں اپنی یعنی مثلا بریلوی مسلک کی جتنی جماعتیں نا وہ آپس میں اطاعت کریں, دیوبندی مسلک کی آپس میں اطاعت کریں. تو یہ جو ایائی جماعتیں ہیں نا, جس میں انہوں نے 3 جماعتیں شامل کی تھیں, یعنی تنظیم اسلامی, تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی, ان کا آپس میں ایک اتحاد ہو. اور اتحاد کے لیے انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ جماعت اسلامی وقتی طور پر الیکشن سے نکل آئے. تحریک اسلامی نے ویسے ہی جو ہے نا وہ علیحدگی اختیار کی ہے, وہ اسی جگہ پہ تھی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کا اپنا موقف تو یہ تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی آ ہی نہیں سکتی, لیکن وہ اس کے لیے انہوں نے دوسری تجویز دی تھی کہ ایک شورا بنائیں جس میں 50% نمائندگی جماعت اسلامی کی ہو اور 25% نمائندگی جو ہے نا تحریک اسلامی اور تنظیم اسلامی کی ہو. ٹھیک ہے, یہ شورا ہو. پالیسی میٹر یہ سارا یہ شورا طے کرے. باقی نیچے جو کام ہو نا وہ دعوت اور تبلیغ اور تربیت کا ہو. اور جب یہ نظر آئے کہ بھائی اب ہم الیکشن میں اگر جائیں گے تو ہمیں اکثریت مل سکتی ہے, اور یہ طے کون کرے گا کہ ہمیں یہ ہو سکتے ہیں, یہ وہ جو شورا بنائی ہے وہ اگر اس کی 2 تہائی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں تو اس موقع پہ تینوں الیکشن میں چلی جائیں. انہوں نے اپنے لیے یہ طے کیا تھا کہ جی ہم پورا سپورٹ کریں گے, ہمارا کوئی بندہ وہ نہیں کھڑا نہیں ہوگا, ساتھ دیں گے. یعنی یہ تو بڑی قربانی کی بات ہو گئی نا. جی ہاں. تو یعنی ہم وہ 25% حصہ وہاں نہیں لیں گے کہ آپ ہمیں اتنے ٹکٹ دو, وہ آپ کو مبارک. اچھا, یہ تحریک اسلامی کا موقف ہے ہی یہی کہ ہم پہلے بیس بنائیں گے, جب الیکشن میں جیتنے کی امید پیدا ہوگی تو الیکشن میں جائیں گے. تو ان کے لیے تو یہ تجویز ماننا کوئی مشکل بات ہی نہیں تھی. تو جماعت اسلامی کا اصل میں مسئلہ تھا. تو وہ یعنی میں صرف آپ کی بات کی تائید میں یہ تاریخی واقعہ بیان کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو خود اس کی تجویز دی تھی. دوسری بات ایک ہے, وہ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہو جائے تو پھر اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے, یا اس میں کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ کر کے تو بہرحال اس سے ملتی جلتی صورت بن سکتی ہے جیسے آپ نے کہا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا, یہ جو جماعتیں موجود ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی جماعت اگر وہ تحریک کے فیز میں چلی جاتی ہے, اس کی اپنی اتنی اسٹرینتھ ہو جائے کہ وہ تحریک کے فیز میں چلی جائے, جماعت اسلامی ہو کوئی بھی ہو, تو یہ باقی جماعتیں جو ہے نا یہ لامحالہ, کم از کم یہ والی جو جن کو ہم نے یہ لامحالہ اس کے ساتھ آنے پہ مجبور ہو جائیں گی, کیونکہ لوگ ان کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں انقلاب کے لیے. وہ انقلابی پروسیس اس نے انیشیٹ کر دیا, تو یہ لوگ کیسے آپ کے ساتھ رہیں گے؟ یہ وہ فیز ہوگا جس میں تبلیغ جماعت کے لوگ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے, دوسری جماعتوں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اس فیز میں تو اتحاد کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اتحاد خود بخود ہوگا, اور رہ ہی نہیں سکتا بندہ کو, اور یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں جب PNA کی تحریک چلی تھی, بھٹو صاحب کو ہٹانے والی جو تحریک تھی, تو اس میں تبلیغی جماعت سے لوگ آ گئے تھے یا نہیں؟ تو شہادت کے لیے تو پھر ہر قسم کا بندہ آ جاتا ہے. لیکن جہاں آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دھارے تو مزید تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ایک جماعت تھی, اس سے ایک اور جماعت نکلی, پھر اس سے ایک اور جماعت نکلی. تو یہ تو اقامت دین کی تحریک, اس کی قوت میں تو مزید کمی نہیں آتی جا رہی. تو یہ دھارا ملنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ تو تقسیم ہوتا جا رہا ہے. ہاں, تو بس وہ تو پھر تقسیم تو ہوتا جا رہا ہے, وہ تو ایک فیکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف آپ نے اتحاد کی بات کی تھی تو میں نے اس کی عملی صورتیں کیا ممکن ہے وہ بیان کر دی ہیں. فیکچوئل پوزیشن وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. کل کو کوئی اور فرد لیڈرشپ کے رول میں آئے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے میری بات نہیں مانی جا رہی, میں اپنی ایک جماعت بناتا ہوں. ہاں جی, ہاں یہ بات تو ہے, لیکن یہ تو اس کا دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی ذاتی انا کی خاطر اس نے علیحدہ جماعت بنائی ہے یا اس کا موقف اصولی تھا. ہم کسی جماعت کے اندر شامل اس لیے تو نہیں ہوئے کہ اس جماعت کی جو ہے نا لیڈرشپ کی شکل بہت اچھی ہے, ہینڈسم ہے. صحیح. جب وہ صاحب کرامت بزرگ ہے یا اس کا تزکیہ بہت ہوا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے,
ایک فکر سے متاثر ہو کے شامل ہوئے. اور اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس فکر پہ خود نہیں ہے تو جتنا اس کے ساتھ شامل ہونا لازم تھا اتنا ہی اس سے کٹنا لازم ہے. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ نہیں تو پھر آپ کا اللہ کے لیے شامل ہی نہیں ہوئے تھے آپ. تو اب یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کی خاطر اس سے کٹ رہا ہوں، یہ بات سچ ہے یا اس کی اپنی انا تھی، یہ بات سچ ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے دنیا میں؟ صحیح. میرے دل کا آپ کو پتہ ہے، تو بس جس کو پتہ ہے اس کے پاس پہنچیں گے تو پتہ لگ جائے گا who is who and what is what. آخر میں مختصراً آپ یہ بتائیں کہ شبان المسلمین کے پلیٹ فارم سے آپ اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ باقی تحریکوں سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آئیڈیالوجی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اقامت دین کی بات ہی وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور وہ ساری اس لٹریچر کو، بلکہ باقی جماعت تو شاید اس میں کوئی پس و پیش کر رہی ہوں، ہم نے زیادہ جو ہے نا وہ پھیلایا بھی ہے اور اس پہ بات بھی کی ہے. اور ہم تمام یہ جو جماعتوں کے بانی ہیں ان کی سب کی کتابیں پڑھاتے ہیں. صحیح، یہ بڑی فراخ دلی کی بات ہے. جو نہیں، فراخ دلی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی کی بات ہے. ہماری ایک روایت ہے، ہم اس روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اسے اپنے آپ کو کیوں کاٹیں؟ سمجھ رہے نا میری بات کی؟ یہ ہم کوئی نئے نویلے تو نہیں ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمارا ورثہ ہے، اس پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا اپنی جماعتوں کا حق ہے، کیونکہ وہ مشن ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں. تو جب ہم کسی کو اقامت دین کی طرف بلا رہے ہیں، بلکہ ہم نے اتنا شبان کی طرف بلاتے بھی نہیں ہیں، ہم زیادہ کام اسی کا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کلیئرٹی آف تھاٹس. ٹھیک ہے، آپ نے اتنی ابھی مجھ سے باتیں کر لی، میں نے شبان کو بیچ میں نہیں آنے دیا جب تک کہ آپ نے خود نہیں لائے اسے. اس کے بعد ہم نے طریقہ کار کے فرق کو بھی کبھی، میرا خیال ہے آج ہو سکتا ہے میں نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. بالکل ایسا نہیں ہوا کبھی، کیونکہ یہ پریورٹی میں سیکنڈری ہے. جس زمانے میں یہ جماعتیں بنی تھیں اس زمانے میں یہ سوچ عام تھی کہ بھائی اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے. 9/11 کے بعد کے سیناریو میں اس کے اوپر بہت جو ہے نا وہ گرد آ گئی ہے. ایک تو ہماری دینی جماعتوں نے کام اور کیے ہیں اور یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے کام کیے ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی نے نہیں کیا. اسی دوران تنظیم اسلامی تو بالکل ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی اس کے بارے میں کہ یہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ. دیکھیں یہ بحثیں کب جنم لیتی ہیں؟ جب آپ کے یقین میں کمی آتی ہے تو یہ بحثیں جنم لیتی ہیں. یہ تو خود ثبوت ہے جب آپ ان بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کی کمٹمنٹ یا آپ کے وہ جو ہے نا اس کے ساتھ وہ جو ہے نا ایک یقین کی کیفیت اب آپ کی باقی نہیں رہی ہے. تو جب یہ خلا پیدا ہوا تو اسے پور کس نے کیا؟ غامدی صاحب نے کیا یا وہ سوچ رکھنے والے لوگوں نے کیا؟ تو آپ کا نوجوان یا تو اس طرف نکل گیا یا جو اس سے کھسکا تو وہ دہشت گردی کی طرف نکل گیا. تو پھر ہم نے سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دی کہ اس آئیڈیالوجی کو، اس سوچ کو، اس فکر کو فوکس کیا جائے. ہم نے وہ دور اختلافی چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں. جماعت ہم نے بنائی تو ہم نے کوئی، یعنی آپ اس بات کو دیکھیں، ہم نے ڈی سینٹرلائز نظام رکھا. کیوں رکھا؟ باقی باتوں کے اور بھی اس کے دلائل تھے. ایک یہ بھی تھا کہ جب بیس بڑا ہو جائے گا تو اس وقت امیر، جب آپ فائنل فیز میں جائیں تو امیر کی ضرورت آپ کو تب ہے. تب دعوت و تبلیغ کے لیے امیر کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ تو بنیاد مرصوص بننے کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمنشۃ، یہ تو ایک بنیاد مرصوص کے لیے. اور بنیاد مرصوص قتال کے لیے ہوتی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو یہ تو اس مرحلے پہ جا کے آپ کو ضرورت پیش آئے گی. تو جب اتنا بڑا بیس ہوگا اس میں سے آپ امیر بنائیں گے تو ان میں سے جو بیسٹ ہوگا اس کو بنائیں گے. آج بنائیں گے جب آپ کا اتنا سارا آپ کا وہ ہے گملے میں آپ اگے ہوئے ہیں تو مجھے بنائیں گے. تم جب بنا لیں گے تو جب تک میں زندہ ہوں ماشاءاللہ میں ہی رہوں گا نا. تو یہ تو ہم نے قربانی دی نا، پھر ادھر بھی قربانی دی.
تو فرض کریں کل ہمارے ساتھ جو ہے نا، میں ویسے ایک اسے مذاق نہ سمجھیں، لیکن مطلب کوئی بڑی سراج الحق صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی اور بڑا بندہ شامل ہو جاتا ہے، نواز شریف ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو ہم جب کل جا کے امیر بنائیں گے تو ایک بہتر آدمی کو بنائیں گے نا. تو ہم نے وہ خانہ بھی خالی رکھا ہوا ہے. تو بہرحال، اور کل اگر کوئی اس طرح کی بھی بات ہوتی ہے، کوئی اطاعت کی بھی بات ہوتی ہے، تو کم از کم ہماری طرف سے انا نہیں نظر آئے گی آپ کو. اصولی بات کوئی ہو تو ہمارے اس حلقے کی طرف سے کسی میں انا نہیں نظر آئے گی. ماشاءاللہ. سر یہ اتحاد کی بات کسی طرف سے کیوں ہوتی ہے؟ آپ کر دیں. کس کے طرف؟ کس کے؟ اتحاد کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا کسی طرف سے ہوتی ہے، تو آپ کی طرف سے انا نظر نہیں آئے گی. تو سر ایک فارمولا کیوں نہ یہاں بنا لیا جائے اور دے دیا اتحاد جائے. کے مطلب کیا ہے؟ آپ نے وہ مرغوں کی لڑائی دیکھی ہے؟ دیکھیے یا نہیں دیکھی؟ دیکھیے اس میں سے اس مرغے کو دیکھا ہے جو دوسرے کے پروں کے نیچے جا کے گردن دیتا ہے. ہم اگر اطاعت کی بات کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے صحیح کہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، نہیں بنے، تھک گئے، اب ہمارے ہی پروں کے نیچے آ کے سر دے رہے ہیں. تو انا تو نہیں ہونی چاہیے، مگر تھوڑی سی خودداری تو ہونی چاہیے نا. تو ہماری نہیں بنتی، یہ بات کرنا ہمارا بنتا نہیں ہے. صحیح. تو ویسے بندے کا کوئی سائز بھی ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے. سر نہیں، آپ کو جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ لگتا ہے آپ کہ کی بات نظر میں کی جا چلے سکتی اچھا ہے. ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ کہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے آپ کی دینی لیڈر، اس میں تو ہمارا نہیں ہے نا وہ ویٹ، تو ہماری اس بات کا وہ وزن بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ یعنی ہم وہی بات کہہ سکتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جس کی آپ امید لگائیں، وہ یعنی وہ آپ کا حسن زن ہے، بعید خیال سے وہ یعنی ہمارے اس وزن کے مطابق بنتی نہیں ہے. ایک بس جی ہے، وہ تھوڑی حالات حاضرہ سے ہی ہے جی کہ تقریباً 1 سال تو ہو گیا ہے کہ ٹرمپ بے حد جو ہے پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ تعریف اس کی شاطر کے جو ارادے ہیں اس سے پوشیدہ ہے. مطلب ایک حد سے زیادہ اتنی طرفداری کی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ جہازوں سے لے کر آج تک بھی اس کے ٹویٹ میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب، اس کے پیچھے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تعریف کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں اس بات کو سمجھے، تعریف شروع ہوئی ہے آپ کے مئی کی جنگ جیتنے کے بعد، اس سے پہلے کوئی تعریف نہیں تھی. 1 سال تقریباً ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اس کے بعد تعریف شروع ہوئی ہے. اگر وہ شاطرانہ چال بھی چل رہا ہے تو اس سے پہلے بھی تو مغرب کا یہی ایجنڈا تھا، اور وہ آ کے کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو، ود اس آر اگینسٹ اس، یہی کہتے تھے نا. بالکل اسی طرح. اب وہ تعریف کرنے پہ مجبور ہوئے، انہیں معلوم ہوا کہ دھمکی سے کام نہیں چلے گا، مکھن لگانے سے چلے گا، اور وہ آپ نے جو اپنی اسٹرینتھ شو کیا اس کے نتیجے میں ہوا ہے. اور اب جو آپ نے کام کیا ہے نا، اچھا وہ بھی وہ چیز ہے نا، جیسے جادوگروں والا معاملہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی کچھ تھا تو جادوگر سجدے میں گر گئے. کیوں؟ حقیقت کھل گئی تھی. باقی بھی جو اتنے دیکھتے تھے ان پر نہیں کھلی. کیوں؟ وہ جادو کو نہیں جانتے تھے. جادوگر جادو کو جانتے تھے، انہیں یہ پتا تھا جو موسیٰ نے کیا یہ جادو نہیں ہے. صحیح. جو جادو سے واقف ہی نہیں انہیں تو نہیں پتا لگا. ان کے لیے دونوں کے لیے ان کی بھی رسیاں ان کی بھی رسیاں. صحیح. ٹھیک ہے. اب مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ ایئر فورس ہماری نے کیا کیا. صحیح. 5th جنریشن کے جہاز گرا دینا یا 4.5 جنریشن کے جہاز گرا دینا، یہ وہ سارا کچھ ہوا کیسے اور کتنے ٹائم میں ہوا، یہ جو دنیا جانتی ہے ان کو پتا ہے نا پاکستان ایئر فورس نے کیا کیا ہے، اور پاکستان ایئر فورس کی کیا ورتھ ہے. یہ جو اس وار زون میں جا کے 3 دن بیٹھے رہنا، جہاں پہ لیڈرشپ ماری گئی ہے، اپنے لیڈرشپ کا جو دفاع نہیں کر سکے، ان کے ملک میں جا کے بیٹھے رہنا، یہ بہادری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کی پی ایف کی ورتھ کا بھی تو، پوٹینشیل کا بھی تو ایک وہ ہے نا ثبوت ہے. کچھ کسی نے چوم بھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کی یہ طاقت دوسروں کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ آپ کی تعریف کر کے تو کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے وہ آپ اس پوری جنگ کو دیکھیں. ایک امید یہ تھی مسلمان آپس میں لڑیں گے، دوسری امید یہ تھی کہ جی یہاں پہ وہ اندر سے اٹھیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا، تیسری امید یہ تھی ہم بلڈوز کریں گے، لیٹ جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح. الٹا جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی بتانے جوگا بھی نہیں. نہ ایران بتا رہا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ اسے پھنسا دیں گے، وہ پھر مسئلہ بن جائے گا. اس کی ناک کٹ گئی ہے.
اور نہ ہی امریکہ خود بتانے کے قابل ہے. اتنا اندازہ آپ لگا لیں, وہی بات ہے کہ سارے ڈیفنس سسٹم, وہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم نے ان کا ڈیفنس سسٹم ختم کر دیا. پورے خلیج سے امریکہ کا ڈیفنس سسٹم سارا ختم ہو گیا, ایئر ڈیفنس سسٹم سارا اڑ گیا. اسرائیل طلبی وہ کچھ نہیں روک پا رہے تھے. صحیح. یہ تو مطلب سوچ سمجھ سے ہی باہر بات ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک علیحدہ وار اسٹریٹجی تھی جو ایران نے اختیار کی ہے, اور یہ بھی مستقبل کی جنگوں کا یعنی یوں سمجھے یہ ایک اہم سبجیکٹ ہوگا. سر ان کا ہر ایسٹ لائبلٹی بن گیا. وہ ابراہم لنکن کو جا کے چھپاؤ, فورڈ کو چھپاؤ, نوبت چھپنے چھپانے تک آ گئی تھی. ہرمز کھلوا نہیں سکے, سپر پاور. سر جب بات یہاں پہ پہنچ جائے نا تو اس کے بعد پیچھے رہ جاتا ہے ایٹم بم. اور وہ اس دن اس کا موڈ آپ نے دیکھا تھا, سویلائزیشن ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی. اب یہاں سے دیکھیں یہ بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ آپ ایک پاگل کو فیس سیونگ دیں. واہ, صحیح بات ہے. جو پاکستان اس معاملے میں پڑا ہے, اس نے ایران کے لیے بھی حالات سازگار کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے ٹرمپ کے لیے بھی حالات سازگار کیے ہیں. اب اس مشکل سے جس کو ٹرمپ جس مشکل میں پھنس گیا تھا, اس سے جس نے نکالا, اس کی تعریف بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بالکل بنتی ہے. وہ ہمارے ایک پرانا واقعہ ہے, میرے نانا کے ساتھ پیش آیا. انہوں نے کسی بندے پہ بندوق تان لی اور اس نے کدال اٹھائی ہوئی تھی, وہ زمین پہ مارنے کے لیے زمین کھود رہا تھا. اس نے کہا یہ نیچے کی نا گولی مار دوں گا. اس نے نہیں نیچے کی. ٹھیک ہے, وہ بات تو ختم ہو گئی. ظاہراً اس کی بےزتی لگے گی آپ کو, لیکن نانا ساری زندگی اس کی عزت کرتے تھے, روتے تھے بلکہ بعض اوقات, کہتے تھے اس نے اپنی جان نہیں بچائی, اس نے میری جان بچائی ہے. بندے کو غصہ آ گیا, اب اس نے ایک کام کر دینا ہے. وہ بندے نے عقل مندی کی, ٹھنڈا رہا, وہ بھی بچ گیا, میں بھی بچ گیا. تو ایران اور امریکہ دونوں کے لیے یہ خدمت پاکستان نے سر انجام, دونوں شکر گزار ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ امریکہ کی شکست ہے, تو جب شکست ہے وہ اپنے کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا, اور اسے الٹیمیٹلی مشرق وسطی سے نکلنا ہوگا. یہ دیکھیے گا آپ آگے جو ہے یہ چیزیں, یہ بس اسی طرح ریورسل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ چاہیے, مطلب آپ یہ انٹیلیجنٹ ہونے کا لفظ بہت ہلکا ہے, جینیس کا لفظ بھی بہت ہلکا ہے. اسٹیٹس مین شپ, یہ سارا کچھ جمع کریں گے تو وہ بندہ بنے گا جس نے یہ ساری پالیسی بنائی ہے. مجھے نہیں پتا کس نے بنائی ہے, کریڈٹ تو اس کا حافظ صاحب کو جائے گا یا شہباز, لیکن یہ کہ یہ اس کے پیچھے کوئی بڑا ذہن ہوگا. تو اب ٹرمپ نہ کرے تو پھر بدماش ہے, اسے کرنا چاہیے یہ سارا کچھ. اور یہ دیکھیں بس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر جو داغ دبے لگ گئے تھے نا وہ مٹانے تھے, وہ ٹرمپ ہی مٹا سکتا تھا. پوری دنیا میں واہ واہ ہو گئی ہے پاکستان کی, اور ساری خرچہ امریکہ کا ہوا ہے, قربانی ایران نے دی ہے, اور جناب فائدہ دنیا میں سب سے بڑھ کر پاکستان کا ہوا ہے. اسی پہ سر آپ سے اجازت لیتے ہیں. آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس پہ بس کچھ اشعار پڑھ کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ پہنچ کر جو خلا کی انتہا ہے, تمہیں کہنا پڑے گا ایک خدا ہے. سمندر راستہ پھر بن گیا ہے, وطن میرا یہ موسیٰ کا عصا ہے. بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ.